السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. صبح پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب. پروگرام کا آغاز موسم کی خبر اور موسم کی بات کے ساتھ. جس طرح ہم ڈیلی بیسس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کہاں کہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس میں پچھلے کئی دنوں سے یا اس کے علاوہ کہنا چاہیے کہ عادت سی ہو گئی ہے کہنے کی کہ صرف کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی علاقے، وہیں پر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. بٹ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دس ویک پری مانسون جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں. بٹ جو صدرن پارٹ ہے وہاں پر موسم گرم، موسم خشک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ڈیلی بیسس پہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کہیں باہر نکلنا ضروری نہیں ہے تو نہ نکلیے، لیکن جب بات باہر نکلنے کی ہو اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پیٹرول پرائس سے متعلق، چونکہ پیٹرول پرائس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویسے بھی گھر سے باہر نہ نکلیے، گاڑیاں پارک ہی رکھیں. اچھا، کل ہوا یہ کہ خبر آئی، یہ سیگمنٹ ہمارا سچ کا پاکستان جو کہ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج پہلے ہم اس پر بات کر لیں. خبر یہ آئی کہ پیٹرول پرائس بڑھ رہا ہے اور 30 روپے جو ہے وہ پیٹرول پرائس بڑھا دی جائے گی. اس کے بعد جو اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کہ لمبی لمبی قطاریں لگ جائیں گی پیٹرول پمپس کے باہر. ان ایکچوئل یہی ہوا، چونکہ خبر دوپہر تک یہ گردش کر رہی تھی تو اس لیے پھر شام تک حالات کچھ ایسے ہی رہے، اور جس کی پیٹرول کی ٹینکی ویسے خالی تھی اس کو تو مجبوراً اس لائن میں لگنا پڑا، لیکن جن کی کچھ بھی تھوڑی سی بھی خالی تھی انہوں نے کہا چلو کچھ پیسے بچاتا ہوں اور اس لائن میں لگ جاتا ہوں. اس کی وجہ سے لمبی قطاریں ہمیں ہر جگہ نظر آئیں. F10 کی بات کروں، 2 پیٹرول پمپس آس پاس ہیں بٹ دونوں پہ رش تھا. G11 مرکز کی بات کروں، مرکز کے دونوں طرف جو پیٹرول پمپس وہاں پہ لمبی قطاریں، اور اس قطار میں لگنے والے شخص کو جب یہ بتایا جائے کہ بھائی جان یہ تو ہوا ہے مذاق، کیا یہ کہا جائے کہ یہ ایک فیک نیوز تھی، ایک فیبریکیٹڈ خبر تھی اور ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ نے اس پر وضاحت دی. انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں آیا، یہ بے بنیاد خبر تھی، یہ جھوٹی خبر تھی. جو بھی اس کے پیچھے ہو، جو بھی شخص اس کے پیچھے ہو، جس نے یہ خبر شیئر کی ہو، اس سے ہم ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ایسے نہ کیجئے. وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ایک تو ویسے سٹریس کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ پیٹرول پرائس پھر سے بڑھائی جا رہی ہے. آف کورس اس پر ظاہر ہم بات بھی کرتے آئے کہ کیونکہ پیٹرول ظاہر پاکستان میں تو ہے نہیں، ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ ہم جیسے جیسے کروڈ آئل کی پرائس بڑھتی ہے ہمیں اس کی پرائس بڑھانی پڑتی ہے. جب بات پیسے بڑھانے کی یعنی پرائس بڑھانے، اس میں بہت سی چیزوں پر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اشیاء خورنوش کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے پیٹرول کا ڈائریکٹ اس پہ امپیکٹ آتا ہے، یا فور دیٹ میٹر جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. اس میں اگر ہم آٹے کی بات کریں، ظاہر ہے ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے آٹا، روٹی بنانی ہے. اب جب بات آٹے کی ہے، سستا آٹا فراہم کیا جائے، یہ جو کوشش ہے اس کی آج ہم بات ذرا کر لیتے ہیں. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کے پی کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب باقی صوبوں کے نہیں، کے پی کے بھی وزیر اعظم ہیں. اس لیے کے پی کو ڈیوائیڈ کیا گیا 2 حصوں میں، ایک ہے پشاور زون اور ایک ہے ایبٹ آباد زون. اور اس سے متعلق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اور کہا ہے کہ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے ان 2 زونز کے ذریعے. اور 100 موبائل سٹورز جو ہیں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور سستے آٹے کی فراہمی کے لیے جو ہم سلسلہ شیئر کر رہے ہیں اس سے 50,000 سے زائد جو آٹے کے تھیلے وہ فروخت کیے گئے ہیں. اور 2 روز کے دوران 22,070 سستے آٹے کے تھیلے ایبٹ آباد میں فروخت کیے گئے ہیں. پشاور زون کی میں نے بات پہلے کر لی، اور یعنی 23,000 وہاں پر فروخت کیے گئے. 9 جون تک صوبہ خیبر پختونخوا کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو آٹے کی فروخت کے عارضی سیل پوائنٹس پر بھی کام شروع کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ 17 جون تک کے پی میں ان عارضی سیل پوائنٹس کی جو تعداد ہے وہ بڑھا کر 500 کر دی جائے گی. تو یہ ایک اچھا سٹیپ لیا گیا کے پی کے حوالے سے کہ جہاں یہاں پر سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ عوام کو سستا آٹا جو ہے فراہم کیا جا سکے. چونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں مڈل مین بھی ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک نرخ مقرر کیا بھی گیا بٹ اس نرخ پر عوام کو وہ آٹا یا وہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے. بٹ یہ اچھا ہے کہ گورنمنٹ اس کو خود دیکھ رہی ہے ان سیل پوائنٹس کو. چلیں بڑھتے آگے. اس سے پہلے ہم پیٹرول کی بات کرتے تو جو توانائی کا شعبہ ہے اس کی بات کرتے ہیں. اور کل وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا تو ان چیلنجز کو خاصا فوکس کیا گیا، ان پر ڈسکشنز ہوئیں اور یہ کہا کہ ایک سسٹینیبل ہمیں جو پلان ہے وہ تجویز کرنا بھی ہے، بنانا بھی ہے. اور یہ کہا گیا کہ 30 جون دا اینڈ آف دس منتھ جو لوڈ شیڈنگ کا دوران ہے اگر کہیں پر 6 گھنٹے بھی ہے تو بتدریج کم کر کے اسے 3 گھنٹے پر لایا جائے گا اور آہستہ آہستہ 2 گھنٹے پر لے کر جائیں گے. چونکہ کچھ علاقے بالکل ایسے جہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جس پر کل ہم نے جب بات کی تو یہ چیز بھی سامنے، کچھ علاقے ایسے جہاں لائن لاسز ہیں وہاں پر یہ مسائل زیادہ ہیں. تو لائن لاسز پر قابو پانا اور لوڈ شیڈنگ پر جو قابو ہے
وہ ضرور کم کیا جائے گا، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو آسٹیرٹی کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جب پیٹرول پرائس بڑھی تو عوام کا ایک رد عمل ہے، انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر اگر کسی کمپنی کسی ادارے کو یا کسی ادارے کے ملازمین کو یا کوئی سرکاری کوٹا جو ملتا ہے پیٹرول کا، وہ کم کیوں نہیں کیا جاتا، یہ اپنی مراد کم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے متعلق بھی کابینہ میں کل فیصلہ ہوا ہے، اور 40% جو کوٹا ہے وہ کم کیا گیا ہے سرکاری شعبے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی، پیسہ اس طرح ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اگر ایونٹس کرنے ہیں، کوشش یہ کی جائے ان ایونٹس سے بچا جائے اور ورچوئل میٹنگز ورچوئل ایونٹس کیے جائیں، اپنے اپنے گھروں سے یا آفس سے بیٹھ کے آپ کنیکٹ ہو جائیں، تاکہ انرجی بھی بچے، وقت بھی بچے، اور ظاہر آف کورس آپ کی جو بھی کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جو مارکیٹس ہیں وہ بھی 7 بجے تک کھولے جائیں۔ لیٹس سی اس کا اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہفتے کی چھٹی بحال کی گئی ہے، جمعے کا دن جو کہا گیا ہے کہ آدھی چھٹی ہوگی، تو اور اگر کسی دن کام زیادہ تو 1 گھنٹہ آپ زیادہ آفس میں ضرور لگا لیں، اس سے بھی آپ کی پیٹرول جو ہے کنزمپشن وہ کم ہو جائے گی۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اور وہ اس سے اہم دن ہے کہ یوں تو ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہر طرح سے ہمیں محظوظ کرتا آیا ہے، ڈراموں کے ذریعے بھی، پروگرامز کے ذریعے بھی، شعر و شاعری کے ذریعے بھی، معلوماتی پروگرامز کے ذریعے بھی، ایوارڈ شوز، ہر طرح سے۔ ایک چھوٹی سی کمی تھی جو آج انشاءاللہ پوری ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا اب چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین تک کا سفر، پی ٹی وی فلمز۔ اس کے لوگو کی آج انویلنگ ہے، آج تقریباً 12-1 بجے کے دوران جو ہے اس کو انویل کیا جائے گا۔ منسٹر فار انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحب اس کو انویل کریں گی، اور جو ٹیزر ہے اس کا وہ تو آپ کو تھوڑا سا دکھاتے بھی ہیں، لیکن جو لوگو ہے وہ ابھی نہیں دکھائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک نیا سفر کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے۔ میں نے جس طرح کہا تھا کہ جو لوگو ہے وہ کچھ دیر میں، یعنی ناٹ ان دس پروگرام بٹ آف کورس لیٹر ڈیورنگ دا ڈے جب اس کو انویل کیا جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے۔ کچھ کرکٹ اپڈیٹ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ جیسے کل بتایا تھا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج پہلا میچ ہونا ہے جناب ملتان میں، اور جب بات ملتان کی ہو رہی ہے تو ملتان کی گرمی سب جانتے ہیں، لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کرکٹ فیور عروج پر ہوگا، اور کرکٹ اسٹیڈیم میں جو سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہے وہ بھی منعقد کی گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے جو کپتان ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور ٹرافی کی رونمائی کی ہے۔ 14 سال بعد ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچز کی ایک بحالی جو ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جو دوسرا میچ ہے وہ 10 جون کو، اور تیسرا اور آخری ون ڈے میچ 12 جون کو کھیلا جائے گا۔ تو یہ 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز ہیں، جس کا پہلا مارکا یا پہلا ٹاکرا جو ہے وہ آج ہوگا۔ اچھا بڑھتے ہیں آگے، اور ایک اور خبر ہے، اور وہ حکومت کی معیشت کو سنبھالنے کی کوششوں سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو پالیسیز ہیں جو مرتب کی جا رہی ہیں، اس میں یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ میثاق معیشت جو ہے اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے، یہ بڑا اہم ہو گیا ہے، یہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے کل ذکر کیا کہ سٹیک ہولڈر سے تجاویز لی جا رہی ہیں، نو میٹر دا فیکٹ از کہ بجٹ آلموسٹ ریڈی ہے، بٹ تجاویز لی جا رہی ہیں ہر سیکٹر سے تاکہ اس کو اور بہتر کیا جا سکے، ان سجیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بزنس کانفرنس تھی کل، جس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام بالکل ممکن نہیں ہے، اینڈ دیٹس ویری ٹرو۔ جہاں جہاں سیاسی استحکام ہوگا یا ہوتا ہے وہیں پر ہمیں معیشت کا بھی استحکام نظر آتا ہے۔ اور اس سے متعلق جو قومی مفاد کی بات کی گئی اس میں کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو منصوبے ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس کل بزنس فورم سے متعلق، آپ کو وہ ہم دکھاتے بھی ہیں، لیکن دکھانے سے پہلے یہ ضرور بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو بزنس فورم تھا یہ بڑا اہم، اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز تھے ان کی تجاویز بہت اہم، اور اس میں جو شہباز شریف صاحب کا ایک ویژن یا کہنا چاہیے کہ جو ایک جیسچر تھا کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کی تجاویز کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس پر جس حد تک ہو سکا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا وہاں پر ماحول تھا، ذرا دیکھتے ہیں۔
اسلام آباد میں پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ شیئر صوبوں کے حصے میں آتا ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر جامع معاشی پلان بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مساق معیشت وقت کی ضرورت ہے جسے نسلوں تک تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس معاملے کو اب وی ہیو ٹو کنورٹ دس انٹو ریئلٹی۔ تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی۔ اسی لیے میں نے کہا ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں، بیٹھیں، اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں، تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں، چاہے ایک پارٹی آئے اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں، اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں، وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے، وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے اس کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے دیہی علاقوں کو ترقی دینا ضروری ہے، زرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے کاروباری طبقے سے رہنمائی لی جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے۔ وی ہیو ٹو گیو امپیٹس ٹو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری۔ ٹیکسٹائل از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، no question about it. Improving and enhancing our agri production based on agri industrial investment. ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنے امپورٹس کو کٹ کرے، تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں، ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو۔ اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز۔ ایمبیشیس ٹارگیٹس نہیں بنائیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو ایون اے نارمل ٹارگیٹ۔ تو ایمبیشیس ٹارگیٹس ہمیں فکس کرنے پڑیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری پاکستان کی عظیم معمار ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ملک کو ترقی دیں گے اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ I'm not trying to in any kind of political point scoring. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی اس طرح کا منظر دیکھا نہیں تھا کہ ایسے ہمارے دوست کو یہ کہیں کہ جناب وقت ضائع ہو گیا، ہمیں اس خفت کو مٹانا چاہیے، بغیر وقت ضائع کیے، بغیر کسی قسم کی الجھاؤ کے۔ ہمیں کچھ نہیں کسی کو کہنا ہے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ آئیے اس کے لیے میں اور میری ٹیم پوری کوشش کریے ان کو ہم آن بورڈ لے کے آئیں۔ ترکی میں تھا، چین سے بات کر رہے ہیں، جب جاپان سے بات کر رہے ہیں، پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل سے مل رہا ہوں، اور میں یو کے کو ملوں گا۔ اب اس کے بعد اگر راستہ ہموار ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں اپنا پبلک انٹرسٹ کے، ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو بھی وہ بھی ایکوٹی ڈالیں گے، آپ بھی ڈالیں گے۔ گورنمنٹ پوری طرح ایز اے کیٹلسٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کانفرنس میں دی جانے والی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اچھی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ شیئر صوبوں کے حصے میں آتا ہے۔ چلیں، رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں گے اور کچھ بات ہم گرمی کی پھر سے کرتے ہیں، جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں موسم کی بات کی تھی، اور لودھرا اور بہاولپور کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر فری میڈیکل کیمپ اور ہیٹ سٹروک سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وہاں کی مشکلات کو، وہاں کے حالات کو اور وہاں کے سخت موسم کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے پاک فوج نے ملک بھر میں جاری شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر لودھرا میں اور بہاولپور میں ہیٹ سٹروک سینٹر اور فری میڈیکل کیمپ قائم کیے ہیں، اور مقامی لوگوں کی سہولت کے لیے جو میڈیکل کیمپس ہیں، جو ہیٹ سٹروک سینٹرز ہیں، یہ تمام طبی سہولیات سے آراستہ ہیں۔ تربیت یافتہ ڈاکٹرز، اس میں گائنیکالوجسٹ بھی ہیں، ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور اس سمے جو طبی عملہ ہے وہ ہر وقت یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کے ان مراکز میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔
خواتین، مرد، بوڑھے، بچے سب کو کیٹر کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر خواتین اور مرد ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے بھی اس کیمپ کا دورہ کیا اور سول اور ملٹری ڈاکٹرز، پیرامیڈک سے بات چیت کی اور ان کی ان کوششوں کو ان کی طرف سے سراہا گیا، اور جو اہل علاقہ ہیں وہاں پر وہ خوش دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ یہاں پر ان کے لیے بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو لوگ وہاں پر آئے ان سینٹرز میں اور ان فیسلٹیز کو دیکھا، انہوں نے کیا جذبات شیئر کیے، آپ کو دکھاتے اور سناتے ہیں۔ یہاں پاک آرمی نے خواتین اور مردوں کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے، کیمپ لگائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے کیمپ لگائے جائیں اور پاک آرمی جو ہے کاوش اپنی جاری رکھے اور جو عوام ہے ان دوائیوں سے مستفید ہو جائے۔ یہ ہم سے بہت تعاون کر رہی ہے کہ ہم اس کے بہت مشہور ہیں۔ پاکستان پاک آرمی زندہ باد۔ ایک طرف گرمی کے موسم میں جب بات ہو کہ بوند بوند کو ترستے کئی شہر، کئی گاؤں، کئی دیہات، کئی علاقے، اور دوسری طرف اپنے ہم پریکٹسز پر نظر دوڑائیں، اپنے جو ہمارے عادات ہیں ان کا ذکر کریں، تو اس میں بہت سی ایسی عادات ہیں جو بدلنے کی ضرورت ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہم اپنے واٹر ریزروائرز کو اور بالخصوص اپنے سمندروں کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمارے ٹھیک ہونے ہیں، کچھ عادات ہیں جو ہمیں بدلنی ہیں، ہمیں کچھ ایسے پالیسی فریم ورکس پر کام کرنا ہے کہ جو ہمارا سمندر ہے اسے ہم نے محفوظ بنانا ہے، اور ہر لحاظ سے محفوظ، اپنے لیے، آبی حیات کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جیت کبھی ظاہری طاقتور کی نہیں ہوا کرتی، ان کی ہوتی ہے جن کا اللہ ساتھ دے۔ تباہ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا مستقبل۔ یہ تمام نوجوان ہماری ریاست کا مستقبل ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو سپاہی بھیج کر انہیں منتشر کیا جا سکتا ہے میرے سلطان۔ اب کیا آپ نے اپنے مخالفین کو خاموش کرانے کا یہی طریقہ ڈھونڈا ہے؟ ہمارا طرز حکومت کیا رہا ہے؟ ایک چیونٹی کو بھی زمین پر زخمی دیکھنا گوارا نہیں ہمیں۔ عبدالحمید بے قصور طلباء کا قاتل نکلا۔ اس عثمانی قوم میں ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو عبدالحمید کے خلاف کھڑا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں اس محل سے بھاگنا ہوگا۔ گریفنڈ افندی کے اہل خانوں کو لے کر آئے۔ آگ کی جانب بڑھ رہے ہیں آپ دونوں۔ جب اسے چاروں طرف ناکامی نظر آئے گی تو ہم لوگ اس پر آخری جان لیوا حملہ کریں گے۔ ریاست کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تخت چھوڑ دیں ہم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ شخص جس نے اپنی عزت کو مٹی میں ملا دیا وہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب بات کریں گے ورلڈ اوشن ڈے کی، یعنی عالمی یوم بحر کی۔ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی پر ہونے والے اس کے اثرات، آبی حیات جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور آلودگی کا جو ایک امپیکٹ آ رہا ہے اوور آل یعنی ورلڈ وائڈ، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے ورلڈ اوشن ڈے پر، پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے تحت ہر سال 8 جون کو عالمی یوم بحر منایا جاتا ہے۔ رواں سال حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کاوش کے موضوع کے تحت یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آلودگی، ماحولیاتی تبدیلی اور سمندری حیات کی بقا کو لاحق خطرات جیسے چیلنجز کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سمندروں کو آلودگی سے بچانے اور سمندری ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاک بحریہ ساحلوں کی صفائی، بڑے پیمانے پر مینگرووز کی شجرکاری، سمندروں میں تیل کے اخراج سے ہونے والی آلودگی کو قابو کرنے میں بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی یوم بحر پر اس عزم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سمندروں کو پہنچنے والے نقصان کا سدباب کر کے مزید تباہی سے بچایا جائے گا، کیونکہ مشترکہ کاوشوں سے ہی سمندروں کی بقا کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دس رپورٹ، اور اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور ہمارے دو مہمان جو آج ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ وی ہیو ود اس کموڈور بلال عبد الناصر صاحب، ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز، ویلکم کریں گے سر آپ کو شو میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے کموڈور بابر بلال حیدر صاحب، ڈائریکٹر ہیں انڈین اوشن اسٹڈی سینٹر، آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ بلال صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ہم ہسٹری پر جاتے ہیں۔ ورلڈ اوشن ڈے، واٹ از دا ہسٹری؟ تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل آپ نے ہمیں ادھر مدعو کیا۔ ورلڈ اوشن ڈے جیسے کہ ابھی آپ نے دکھایا ہے کہ ہر سال 8 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1992 میں ریو ڈی جنیرو برازیل میں ایک ارتھ سمٹ ہوئی تھی۔ وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر خاص طور پہ بات ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک ریئلائزیشن آئی کہ جو ہمارے اوشنز ہیں ان کی بھی بہت تیزی سے ڈی گریڈیشن ہو رہی ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے بچانا ہے اور اس کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک پروپوزل آیا کہ ہمیں ہر سال ورلڈ اوشن ڈے منانا چاہیے، جس طرح ہم مدرز ڈے مناتے ہیں، فادرز ڈے مناتے ہیں، ویلنٹائنس ڈے ہے، تو اس طریقے سے ہمیں ورلڈ اوشن ڈے بھی منانا چاہیے۔ بلکہ ورلڈ اوشن ڈے ویلنٹائنس کی طرح تو لازمی منانا چاہیے۔ بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے پیاروں سے، اسی طریقے سے ہمیں اوشن سے بھی جو ہے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اور ایک پروپوزل جو آیا تھا اس کو تقریباً 16 سال لگے انفارچونیٹلی، اور پھر جا کے کہیں 5 دسمبر 2008 میں یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ اپروو ہوا اور ریٹیفائی ہوا، ایک ریزولوشن پاس ہوئی کہ آئندہ سے 8 جون کو ہم یہ ورلڈ اوشن ڈے منایا کریں گے، جہاں پہ ہم اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم لوگ جو ہیں نہ صرف اس کی بقا کے لیے کام کریں گے، بلکہ اس کی جو اوشن کی ریسورسز ہیں ان کو سسٹینیبل طریقے سے کس طریقے سے ہم لوگ بڑا اچھا آپ نے کہا، سسٹینیبل طریقے سے کیسے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اس گفتگو میں آگے چل کر ہم ضرور بات کریں گے جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہیں یا نہیں، لیکن تھیم کی بات ضرور کریں گے۔ بابر صاحب، ہر سال کا ایک تھیم ہوتا ہے، اس سال کا تھیم کیا ہے، کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، پلیز وہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ شکریہ۔ اس سال بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز نے اس کا جو تھیم ہے بیسیکلی انہوں نے کنیکٹ کیا ہے، 3 دن پہلے ایک ہمارا ارتھ انوائرمنٹ ڈے بھی ہوا تھا، اسی تسلسل میں یہ ایک نیا تھیم ہے کہ ریوائٹلائزیشن آف دی اوشن ریسورسز، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوشن ریسورسز ہیں یا اوشن ہے اس کو آپ نے نئی زندگی بخشنی ہے، نئی حیات دینی ہے، اس کے اندر جو لاسز ہو گئے ہیں ان کو آپ نے ریکور کرنا ہے، ان کو اس سٹیج پہ لے کے جانا ہے کہ جو آئندہ کی آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی وہ اسی طرح سمندر کو استعمال کریں جیسے آج ہم کر رہے ہیں یا ہم سے پہلے ہمارے فور فادرز کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ سمندر ابھی جو سائنٹسٹ کے ایسٹیمیٹ ہے کہ سمندر جیسے کہتے ہیں کہ سمندر اس پہ مر رہا ہے یا سیز آر ڈائنگ، تو دس از اے ویری الارمنگ سچویشن بیکاز آف جو ہماری عوام کی جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہماری کچھ عادتیں غلط ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سمندر میں کچرا پھینک دیں یا کچھ بھی پھینک دیں تو وہ کنزیوم ہو جائے گا۔ سمندر کوئی چیز آپ کنزیوم نہیں کر سکتا، پلاسٹک 700 سال تک زندہ رہتا ہے، اس طرح اور جو میٹلز ہیں یا جو ہارٹ وہ بہت عرصے سے کئی 100 سال تک زندہ رہتے ہیں، اور وہ آبی حیات کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی اور انسانی زندگی کے لیے سب کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے۔ وہ جو گندگی ہم سمندر میں ڈالتے ہیں وہ مچھلی کی شکل میں ہم دوبارہ واپس کھاتے ہیں اور اس سے اب انسان کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، جانوروں کی جو فش فوڈ چین ہے
کہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے تو وہ بھی بیمار ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی فشنگ سٹاک جو ہے آپ کا وہ ڈپلیٹ یا کم ہو جائے گا. ایک سائنٹیفک سروے میں ہے کہ بائی 2050 جسٹ آفٹر 30 سال کے بعد جو اس وقت مچھلی پکڑ رہے ہیں وہ انسسٹینیبل ہو جائے گی کہ آپ کے پاس مچھلی کے سٹاکس ڈپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو جو فوڈ چین ہے اسپیشلی جو پروٹین کا بیسس سورس ہے مچھلی وہ آپ کے لیے اس میں کمی واقع ہو جائے گی جسٹ بیکاز آف دس کہ ہم سمندر کو صاف نہیں رکھ پا رہے. تو ہماری اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص ملک ہے جو متاثر ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کوسٹل لائنز پر ہیں وہ متاثر ہوں گے. یہ اوور دیکھیں اصل میں سمندر سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اٹ از اگین وہ جو میں ریفر کر رہا تھا آپ کو انوائرمنٹ ڈے کا, اس میں بھی تھیم تھا ون ارتھ. تو یہ جو ایک ہی ارتھ ہے جس میں ہم نے رہنا ہے اور سمندر بھی سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو ایک جو مچھلی کا کلچر ہے کہ اگر ایک جگہ گندا پانی ہوگا تو اس ایریا کی مچھلی دوسرے ایریا میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو مائگریشن کرتی ہے مچھلی, یہ بھی اس مچھلی کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ جو مچھلی ہے یا جو آبی جانور ہیں وہ ایک ٹیمپریچر ایک اسپیسیفک گریوٹی جو پانی کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر وہ زندہ رہ سکتی ہے. تو اگر وہ مچھلی اس جگہ سے دوسری جگہ جائے گی تو ادھر کا ہو سکتا ہے پانی کا ٹیسٹ کلر اس کی جو کمیت ہے وہ بدل جائے, تو وہاں اس کی لائف سائیکل پہ اثر آتا ہے. ظاہر ہے وہ اس کا گھر نہیں, وہ اس کا وہ گھر نہیں ہے. جیسے ابھی سمندر کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, جو ہماری انوائرمنٹ ہم کنٹرول نہیں ہو رہی, تو سمندر کا جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو کچھ مچھلیاں جو ٹھنڈے پانی میں رہ سکتی ہیں تو ان کو اور مائگریٹ کر کے ناردرن پول یا ساؤدرن اوشن کی طرف دے آر مائگریٹنگ. تو وہاں پہ ان کو فوڈ چین جو ہے اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو فوڈ نہیں ملے گی اس طرح کی جو اس کو یہاں جو کھا رہی تھی وہ وہاں نہیں ملے گی. تو یہ آپس میں بڑا کنیکٹڈ ہے. پھر انسانی زندگی جیسے ہم مونسون ہمارے پاس آتا ہے, سمندر جو ہے وہ تقریباً 50% آف آکسیجن جو ہے ورلڈ کی وہ پروڈیوس کرتا ہے, اور 30% کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کر لیتا ہے. اب یہ اگر سائیکل نہ چلے تو انسان اب دیکھیں زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. تو سمندر ہماری زندگی یا بقا کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے انتہائی اہم ہے. بالکل. اس میں سر چونکہ ذرا سٹڈیز آپ کے پاس ہیں مختلف اوشنز کی, مختلف جگہوں کی, گریٹ گاربیج پیچ اس سے متعلق میں چاہوں گا پلیز ایکسپلین کریے گا. ایک تو یہ کہاں پر ہے, اور چونکہ آپ نے اب حوالہ دے دیا گندگی کا, اور ظاہر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ تو سمندر میں پھینک رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ہم نہ پھینک رہے ہوں. تو یہ جو گریٹ گاربیج پیچ کہاں پر ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور یہ ود ٹائم کس طرح سے بڑھتا چلا گیا ہے؟ بیسیکلی گریٹ گاربیج پیچ کے دو پورشن ہیں. یہ پیسیفک میں ہے, ایک جاپان کے کوسٹ سے کے قریب ہے اور ایک امریکن کوسٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک. امریکن کوسٹ ہوائی اور اس ایریا میں ہے, اور یہ بیسیکلی بہت بڑا ایک فلوٹنگ آئیلینڈ ہے گاربیج کا, جو سمندر کی سطح پہ تو نظر نہیں آتا, بٹ گاربیج جو ہے وہ انڈر واٹر ہے, لیکن اٹ از اے سالڈ ویسٹ جو نہ کنزیوم ہو رہا ہے نہ پانی میں حل ہو رہا ہے. اور اس میں سے جب آپ کوئی شپ گزارے ہیں یا اس ایریا میں جو فش ہے یا جو ان کے لیے وہ بہت جیسے کہ ہیزارڈ, اور یہ دن بہ دن اکٹھا ہو رہا ہے. جیسے یا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا ویسٹ اس پیچ کا حصہ بن رہا ہے؟ جو پوری دنیا کا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم کہیں گے جو پیسیفک کے کنارے پہ جو ملک ہیں ان لوگوں نے جو کچرا سمندر میں اوور دی ایئرز اوور دی سینچریز ڈمپ کیا, اب وہ ایک فلوٹنگ آئیلینڈ دو پھر رہے ہیں سمندر کے اندر, جس کے اندر شپس نے بھی گزرنا ہے, آبی حیات نے بھی گزرنا ہے. اور جس ایریا میں وہ ہے وہاں پہ ہوتا کیا کہ اوپر ایک قسم کی لیئر آ جاتی ہے, سورج کی کرنیں پانی کے اندر جا نہیں سکتی, تو جو جہاں تک لائٹ جانی چاہیے تھی وہاں اگر نہیں پہنچیں گی, اور پھر وہ مچھلی یا جو جانور ہے وہ غلطی سے وہ اس کو پلاسٹک کو کھا لے یا وہ اس کے لیے تکلیف دے, تو یہ یہ تو ہے کہ سائنسدانوں نے وہاں پہ نکال لیا. لیکن ہماری اپنی کوسٹ کے ساتھ اب جیسا کراچی ہے, اس کے بھی جو کراچی میں جو نالے ہیں سیوریج کے وہ سارے سمندر میں گرتے ہیں, اور انٹریٹڈ انفلٹرڈ انریگولیٹ. اور سب سے بڑا مشکل ٹائم آتا ہے جب کراچی میں بارش ہوتی ہے, تو کراچی میں جو ویسٹ سالڈ ویسٹ سڑکوں پہ یا ادھر ادھر ڈمپ سے پڑا ہوتا ہے وہ سارا بہہ کے سمندر میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ تصویریں دیکھیں یا وزٹ کریں جسٹ آفٹر بارش کہ ماڑی بیسن کو یا پاکستان کی جو ہاربر ہے پورا فلوٹ کر رہا ہوتا ہے سالڈ ویسٹ آن دی سرفیس آف واٹر. رات جب ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے جب ہم نے نیوی جوائن کی تھی تو کراچی ہاربر کے اندر آپ مچھلی دیکھ سکتے تھے پانی میں. سر اب تو نظر کچھ بھی نہیں اور اس وقت بچے پانی میں ڈائیو کرتے تھے, اگر کوائن پھینکیں تو بچہ پانی میں ڈائیو کر کے وہ کوائن سمندر تہ سے نکال کے لے آتا تھا. آج اب پانی کے اندر پیر رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا گندا اور گدلا پانی ہے, اور
وہ کیمیکلز ہیں جو کہ جہازوں کی صحت کے لیے بھی برے ہیں, انسانی صحت کے لیے بھی برے ہیں, اور آبی حیات تو ویسے ہی میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے. بالکل. اور جب وہاں سے مچھلی پکڑی جائے, اچھا یہ صرف ہاربر کا پرابلم نہیں ہے, پانی جب ہاربر سے باہر نکلتا ہے تو وہ 5-10 میل 15 میل تک وہ کیمیکل ٹاکسک, اگر اس ایریا میں مچھلی پکڑی جائے. اچھا مچھلی دو قسم کے لوگ پکڑتے ہیں, ایک تو بڑے جہاز ہیں جو سمندر سے پکڑ لیتے ہیں, جو چھوٹا فشرمین ہے وہ کنارے سے پکڑتا ہے, تو کنارے کا پانی بہت ٹاکسک ہو گیا, تو جب وہ مچھلی اب آپ کھائیں گے تو آپ کی صحت پہ جو اثر آئے گا وہ سب ظاہر ہے, اس کا امپیکٹ آپ کی صحت پر آئے گا. بلال صاحب, یہ جو پریکٹسز ہماری ہیں ایز این انڈیویژول بھی, ایز اے نیشن بھی, اور اس میں ظاہر ہے جو ڈفرینٹ ادارے آپ کے ساتھ, جیسے سر نے ایگزامپل کراچی کی بھی دی, ان ٹریٹڈ واٹر ہے, ان ریگولیٹڈ چیزیں ہیں, یہ جو پریکٹسز ہماری ہیں آف کورس سسٹینیبل تو نہیں ہے سر, کس طرف کو جا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, اسی لیے جو اس سال کا جو تھیم ہے وہ ری وائٹلائزیشن کلیکٹیو ایفرٹس فار اوشن ہے, اور اس میں ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ درکار ہیں, ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, کیونکہ ایک ملک یا ایک آرگنائزیشن جو ہے اس میں وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, سب نے اپنی جو ہے نا وہ چپ ان کرنا ہے. جس طرح ہم لوگ رuthlessly یہاں پہ جو ہے نا گندگی اور آلودگی پھیلائے جا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نا وہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمیں جو اوشن کی جو مرین ریسورسز ہیں ان کو بڑے سسٹینیبل طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور سسٹینیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس سپیڈ سے یہ جو ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں اس سپیڈ سے یہ ریکوپ نہیں ہو پا رہی ہیں ہماری ریسورسز جو ہیں اوشن کی. اب اس سلسلے میں جو ایک تو ہماری اویئرنیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری ٹائم اویئرنیس ہمارے جو ہے ملک میں بہت اس کا کمی ہے سر, جب بیسک سیوک سینس کی کمی ہے تو ظاہر ہے دیٹس ون سچ تھنگ. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ایسی پریکٹسز ہیں لائک انلیگل, ان ریگولیٹڈ اور ان رپورٹڈ فشنگ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں یہ فنومنا ہے, لیکن پاکستان میں بھی یہ جو ہے ہمارے مسائل ہیں. تو انلیگل فشنگ ہوتی ہے, کچھ جوینائل فش کی فشنگ ہوتی ہے جو کہ چھوٹی سائز کی مچھلی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, یا گھوسٹ فشنگ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ فشرمین جا کے اپنے جو ہیں وہ نیٹس ڈال دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں کہ 2 یا 3-4 دنوں کے بعد ہم جائیں گے اور اپنی فش کو کلیکٹ کریں گے. جب وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو فش پھنسی ہوتی ہے مر جاتی ہے, پھر وہ ٹاکسک بھی ہو جاتی ہے, پوائزنس بھی ہو جاتی ہے. اس طریقے کے جو پریکٹسز ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے نا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ بھئی کس طریقے سے فشنگ ہونی چاہیے, انلیگل نہیں ہونی چاہیے, ایک خاص مقدار سے زیادہ جو ہے وہ فشنگ نہیں ہونی چاہیے, پوچنگ نہیں ہونی چاہیے. پوچنگ از آلسو ان فیکٹ یہ انلیگل, ان ریگولیٹڈ اور ان رپورٹڈ فشنگ ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدام ہونے چاہیے. سر یہ آپ نے جو ڈفرینٹ اب معاملات پہ ذکر کیا, آپ نے پوچنگ بھی کہا, آپ نے انلیگل فشنگ بھی کہا, آپ نے کہا نیٹ لگا کے واپس آ جاتے ہیں. ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ کیا یہاں پر ود پیسج آف ٹائم یہ انسیڈنٹس بڑھتے گئے ہیں یا کہ ہم اسے کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس واقعی قانون سازی ہوگی, امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے, یا ہمارے پاس قانون سازی بھی نہیں ہے اس پر؟ اس میں ویسے تو کافی حد تک جو ہے اویئرنیس آئی ہے, لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. قانون سازی کا فقدان میں نہیں کہوں گا, قانون ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن. اف آئی ایم ناٹ رانگ سر, تو کیا پہلے ایسا نہیں تھا کہ کچھ منتھس ہوتے تھے جس میں فشنگ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 مہینے فشنگ ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بین ہوتا ہے 2 مہینے ایٹ لیسٹ جو ہے, جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فشنگ جو ہے وہ بینڈ ہوتی ہے. جون جولائی کا مہینہ ہے, اور ویسے بھی جون جولائی میں جو ہے وہ سمندر کافی بپھرا ہوا ہوتا ہے اور کافی سی اسٹیٹ بھی ہائی ہوتی ہے. سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے جو اسپیشلی ہمارے چھوٹے فشرمین ہیں, چھوٹی بوٹس میں باہر جا رہی ہوتی ہیں, ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس موسم میں جو ہے وہ باہر نہ جائیں. اور یہ کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے تو اس میں جو ہے نا وہ فشنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن فشنگ تو ہو رہی ہے. اس سے ہو رہی ہے, کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو چاہیے.
ٹھیک ہے. اور ان کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش ہونا چاہیے. اس سلسلے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز میں ہم لوگوں نے کافی جو ہے ریسرچ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پالیسی ان پٹ بھی گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, دیتے رہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ کیا ہیں اس کے لیے. اور جو ہماری فشنگ کمیونٹی ہے, کیونکہ ہماری فشنگ کمیونٹی جو کوسٹ کے ساتھ رہتی ہے زیادہ تر وہ فشنگ میں. لیکن سر یہ کتنا اہم ہے یہ سمجھنا کہ یہ بڑا درست آپ نے کہا, ان کا خیال ان کا احساس کرتے ہوئے چونکہ وہ جڑے فشنگ سے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے, دیٹ از دا ریزن کہ وہ چلو الاؤ کر دیا گیا. لیکن سر اب جو وہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کی وجہ سے ہونے والا نقصان اگر نہ کیا جائے اور ان کو نقصان, ان دونوں نقصان میں زیادہ نقصان کون سا ہے؟ زیادہ نقصان تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نیکسٹ جنریشن کے لیے اپنے جو ہے اوشنز کو وہ سسٹینیبل طریقے سے نہیں چھوڑا اور یہ ڈپلیٹ ہوتی گئیں, فش ریسورسز کم ہوتی گئیں, جس طرح کہ ابھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ 2050 تک 90% آف جو بگ فش ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جائیں گی. جس طرح ڈائناسورز ہوا کرتے تھے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. پھر فش ہمیں نظر آئے گی میوزیم میں, بچوں کو دکھائیں گے کبھی فش ہم کھاتے تھے. بالکل کھاتے تھے, اور بڑی فش ہوا کرتی تھیں, شارک ہوا کرتے ہیں. شارک سے ریلیٹڈ مجھے ابھی یاد ہے کل ہی ہمارا ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کی گئی کہ شارک فننگ ایک پروسیس ہے. شارک تقریباً 100 ملین ٹنز شارک گلوبلی جو ہے نا ہر سال اس کی فشنگ ہوتی ہے. 100 ملین ٹنز. اور اس میں جنرلی جو فشرمین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ شارک کے صرف فن کو کاٹ کے اور باقی فش جو ہوتی ہے, کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی بوٹس چھوٹی ہوتی ہیں, اس میں جگہ کم ہوتی ہے, تو وہ اس کو زندہ حالت میں رتھلیسلی سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ سنک کر جاتی ہے باٹم پہ. اور بڑا پینفل. فنس کیا کرتے ہیں؟ فنس کا ایک ڈش ہے, آپ نے نام ضرور سنا ہوگا, آئی ہوپ کہ آپ نے کبھی ٹرائی نہ کیا ہو اس کو. شارک فن سوپ کے نام سے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. اور یہ $1100 پر کلو گرام کے حساب سے تقریباً یہ شارک فن جو ہے بکتا ہے. اور آگے جا کے اس کی کیا ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور پھر اس کی جو ڈشز بنتی ہیں. پاکستان میں تو نہیں ہے, اور پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم, اور اس کو جو ہے گورنمنٹ نے بین بھی کیا ہوا ہے اور بڑے ایفرٹ کیے جا رہے ہیں اور اس میں اویئرنیس کریٹ کی. اس کا مطلب یہ سر کہ جن ملکوں میں یہ ہو رہا ہے جہاں پر زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی, وہاں پر زیادہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. 100 ملین ٹن از اے ہیوج نمبر. اور جب تک ہم ابھی بات کریں, آپ سوچیں کہ اتنی دیر میں کتنی فش جو ہے, یہ کتنی شارکس جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکی ہوں گی. ہمارے ہاں تو we have in fact become the biggest predator of ocean. شارک نہیں ہے, ہم لوگ ہیں, انسان ہیں. ہمیں شارک سے خطرہ نہیں, شارک کو ہم سے خطرہ ہے. اوشن کو ہم لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے. اور پھر یہ اس کو روکنے کے لیے جو اقدام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر سر آتے ہیں, اور if I'm not wrong تو the number 14 is catering this life below water. یہ کتنا اہم ہے سر, اور اس پر ہم کس حد تک ورلڈ وائڈ یعنی ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے پاکستان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شارک میں تو ہم الحمدللہ پرابلی ہم نہیں کرتے, لیکن ہم ایک اور چیز جو غلط کرتے ہیں, جس جو ٹھٹھا کا ایریا ہے یا جو ہمارا انڈس ڈیلٹا کا ایریا ہے, اس میں مچھلی انڈے دیتی ہے. مچھلی کے انڈے ہمارے یہاں بچے کیا کرتے ہیں, یا جو اس ایریا کے جو پور فشرمین ہیں وہ کپڑے میں پانی میں ایسے ڈالتے ہیں اور وہ مچھلی کے انڈے کلیکٹ کرتے ہیں, اور مچھلی کے انڈوں کی ایک ڈش بنتی ہے کیویار. اچھا. اور وہ بھی اسی طرح $thousands پر kg پہ بکتی ہے. اب اگر مچھلی کے انڈے ہی آپ بیچ دیں گے تو مچھلی کہاں سے آئے گی؟ اور پھر سمندر کے اندر جو ہماری جو ہم نے جو درخت یا مینگرووز لگائے ہوئے تھے اس کی بھی کافی ساری کٹنگ ہو گئی ہے. کچھ ہماری اربن جو ویسٹ ہے وہ مینگرووز کے لیے نقصان دہ ہے, تو مینگرووز کی گروتھ نہیں ہو رہی. آلدو نیوی نے کافی تقریباً 3-4 ملین مینگرووز ٹریز ری پلانٹ کیے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایک ایفرٹ کر سکتا ہے, کلیکٹیو ایفرٹ. اس میں کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے کہ آپ نے مینگرووز بھی گرو کرنے ہیں, آپ نے وہ مچھلی کے انڈے بھی پکڑنے نہیں ہیں, لیکن ان بندوں کو یا جو یہ کام کرتے ہیں ان کو آپ نے کوئی روزگار بھی دینا ہے, تبھی تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. جس طرح ابھی 2 مہینے کی جو آپ بین کی بات کر رہے تھے, لیکن اس 2 مہینے آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ باقی 10 مہینوں میں وہ اتنا کما لیں, اتنی ان کو ٹیکنالوجی دے دیں یا ان کو ایسا کر دیں کہ تاکہ وہ 10 مہینوں میں
میں اتنا کما لیں کہ وہ 2 مہینے اپنی بوٹس کی ریپیئر کر لیں, اپنے نیٹس کی ریپیئر کر لیں, مطلب اپنی جس طرح کی چھٹی پہ جاتا ہے بندہ, دے شوڈ آبزرو ایز اے چھٹی رادر دین آپ اس کو کہیں کہ جی آپ اس مہینے کماؤ ہی مت. ٹھیک ہے. تو یہ جو سسٹیننس ہے, سسٹیننس بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے مچھلی پکڑنے کا تقریباً $1 ارب ہے, لیکن ابھی ہم 420 ملین ڈالر کی مچھلی ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری ایکسپورٹ کے اوپر بھی کئی دفعہ بین لگ جاتا ہے بیکاز ہماری مچھلی پکڑنے کے طریقے اولڈ ونٹیج پرانے زمانے کے ہے کہ 10 دن کے لیے بوٹ گئی, مچھلی برف کی سلیں لے گئی, برف میں آج کل جو مچھلی پکڑی جا رہی ہے وہ تو لائف فش سمندر سے پکڑتے ہیں, پانی کے ٹینکس میں رکھتے ہیں اور اسی طرح پانی کے ٹینک کے اندر زندہ مچھلی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, یا پروسیسنگ سمندر میں ہی ہو جاتی ہے مچھلی کو پیک فریز وہ مائنس ٹیمپریچرز میں. پھر جب ہم پاکستان واپس لاتے ہیں جب ہماری جٹیز پہ, تو ہماری مچھلی جو ہم پروسیسنگ کرتے ہیں وہ بہت گندے طریقے سے ہو جاتی ہے جس کے اوپر کئی دفعہ بین لگ جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ابھی پاکستان کے اندر ایک بڑی انڈسٹری ہے فش فیڈ انڈسٹری, یہ جو فش فیڈ سے بنتی ہے, یہ جو مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں, اب وہ سورس آف پروٹین کے لیے جو مچھلی ہم سمندر سے پکڑ کے لاتے ہیں وہ کسی قسم کی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, اس میں جو ویسٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے, وچ از ویری چیپ را مٹیریل فار دی اس برائلر چکن کے لیے. یہ بھی اگین سمندر کی حیات کے لیے مشکل ہے کہ وہ جو مچھلی آپ نے چھوٹی پکڑی جو آپ کے کسی کام کی نہیں تھی لیکن آپ نے پھر بھی پکڑ لی, تو یہ جو لائف ہے. اسی طرح جو سمندر کے اندر پودے ہیں وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو مینگرووز ہیں, جو کورل سی تھا ہمارے کورلز ہیں, وہ بھی بڑی ایک لائف, کیونکہ کورل ہوں گے تو مچھلی وہاں پہ جائے گی اور اپنی افزائش ہوگی, تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح سی بیڈ مائننگ دنیا میں بڑی ہو رہی ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ سمندر کی جو حیات ہے اس کے اوپر افیکٹ آئے گا. ابھی جب لیٹسٹلی انہوں نے کہا جی نارتھ پول سے ایک ناردرن روٹ ڈیوائز کیا ہے, مطلب کہ اوپر سے آپ نارتھ پول چائنا رشیا کے اوپر سے ایک رستہ بنایا یورپ کے لیے جانے کا. وہ ایریا پورا پہلے فریز ہوتا تھا, اس میں سے کوئی چیز لیکن اب اس میں پانی جہاز گزر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ادھر کی برف بھی پگھل گئی ہے, سمندر وہاں پگھل رہا ہے. یہ پوری اوور آل انوائرمنٹ کے لیے, گلوبل انوائرمنٹ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اچھا, جو جہاز سمندر میں چلتے ہیں وہ بھی اپنا کچرا یا گندا پانی یا گندا تیل سمندر آئل سپل تو ایک اور چیز ہے. یہ بیسکلی ہر جہاز جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی گندا پانی گندا ویسٹ ہوتا ہے. ظاہر ہر جہاز کا ویسٹ ہے, وہ ویسٹ پراپرلی ڈسپوز آف ہونا چاہیے. وہ ہاربر میں آئے اپنا جہاز ڈسپوز آف کرے اور بارجز میں لے کے جائے, بارجز ان کو پراپر لیکن جو چھوٹے شپس ہیں یا چھوٹی بوٹس ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے. جب اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنا کچرا پانی پھینک دیتے ہیں, آئل پانی میں پھینک دیتے ہیں. اس کے لیے ہماری جو پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے آل تو کوشش کرتی رہتی ہے, لیکن بہت سمندر بھی کافی بڑا ہے زیادہ کرنے, اور یہ اکیلا ملک نہیں کر سکتا. کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے نا اس کے لیے سارے کوسٹل اسٹیٹس کو کرنا ہے اور ساری نیشنز کو کرنا ہے, کیونکہ سمندر سب کے لیے چاہے آپ کی حدود میں سمندر ہو نہ ہو. سر آئل سپلنگ پہ پلیز آپ سے آئل سپلیج کا اگر آپ کو یاد ہو کہ 2003 میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, تسمان اسپرٹ ایک شپ تھا پاکستان کے سامنے, یعنی جو کراچی ہاربر ہے اس میں انٹر ہوتے ہوئے یہ گراؤنڈ ہو گیا تھا. اور جب گراؤنڈ ہوا تو ڈیمیج بھی ہوا اور اس کا کچھ آئل جو ہے وہ سپل ہو گیا, لیکن بڑی فوری اس کے اقدام کیے گئے پاکستان نیوی کی طرف سے, کراچی پورٹ کی طرف سے, اور اس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا, اس کے بومز وغیرہ لگا دیے تھے. لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ اس سے کافی حد تک نقصان ہوا, اور آج بھی اس کے اثرات اگر آپ جائیں کلفٹن بیچ کے اوپر جو ہے, کیونکہ ایک دفعہ جہاں پہ آئل سپیلیج ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ سالوں اور صدیوں لگ جائیں گے اس جگہ کو صاف ہونے. ایک دن کا انسیڈنٹ ہے اور کئی سالوں کا خمیازہ. اسی وجہ سے یہ جو ہیں اسپیشلی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو شپس ہیں ان کو ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. کئی شپس جو ہیں پیسے بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ باہر اوپن سی میں جا کے دور کسی علاقے میں اپنا جو ویسٹ ہے, آئل کا ویسٹ ہے, اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. جبکہ ریگولیشن یہ ہے کہ ان کو پورٹ کے اندر آنا چاہیے, ایک بارج کو ہائر کرنا چاہیے اور بارج سے اس کو منتقل کریں. بارج کے اندر اپنے شپ کا جو خراب آئل ہے اس کو ادھر منتقل کریں. لیکن اس کو پیسے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اوپن سی میں ڈمپ کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہماری پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی جو ہے بہت افیکٹو رول ادا کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے پانی کے اندر جو ہے نا اس طرح کا کوئی بھی ایکشن کرے تو اس کو فوری پکڑتے ہیں اور اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا تھا کہ سسٹینیبل گولز, یونائٹڈ نیشنز کے آپ کو معلوم ہوگا بلکہ ہمارے آڈینس کو بھی پتہ ہے,
پتہ ہوگا کہ 17 ڈیولپمنٹ گولز ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, ان کا نام ہی سسٹینیبل ہے کہ ایسے ہمیں جو ہے نا وہ کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ہے سسٹینیبل ہونی چاہیے. لائک پاورٹی دنیا میں ختم ہونی چاہیے, ایک روزگار مہیا ہونا چاہیے, کلین سینیٹیشن ہونی چاہیے, واٹر اویلیبل ہونا چاہیے. یہ SDG 6 ہے فار ایگزامپل. اور SDG 14 جو ہے دیٹ از پیورلی ریلیٹڈ ٹو لائف انڈر واٹر. اور یہ ہمارے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی SDGs ہیں وہ سم ہاؤ اور دی ادر جو ہے وہ SDG 14 سے کنیکٹڈ ہیں, لنکڈ ہیں, کیونکہ روزگار جو ہے لوگوں کا. ایک اسٹڈی ہم لوگوں نے کی تھی اس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز میں کہ تقریباً 40 ملین لوگ اس جو ہے نا ڈائریکٹلی منسلک ہوں گے 2030 تک اوشن انڈسٹری کے ساتھ, اوشن ریلیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ. اور جو انڈائریکٹلی ہوں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, وہ تو 100 ملینز میں جائیں گے اگر ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. اور اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے اس کا خمیازہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو بھگتنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں فوری طور پر سٹیپس لینے ہیں, انڈیویجول بھی, اداروں کی سطح پر بھی, نیشنز کی سطح پر بھی. پھر اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ملک جن کے حدود میں سمندر ہو, وہ ملک جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ان کو بھی ضرور سوچنا کہ ظاہر فش تو وہاں تک بھی آ رہی ہے, امپیکٹ ظاہر پوری دنیا پر اس کا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. ورلڈ اوشن ڈے پر ہم بات کر رہے تھے, اس کی ہسٹری پر بھی بات ہو رہی تھی, جو موجودہ سچویشن ہے ہم نے ذکر اس کا بھی کیا ہمیں کرنا ہے, ہم نے اس کا بھی حوالہ دیا. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک, واپس آئیں گے کچھ اور سیگمنٹس کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, پروگرام میں بڑھیں گے آگے اور اب بات ہم کریں گے سمر کیمپس کی. ہم بات کریں گے ان تمام بچوں کی جو پلان کر رہے ہیں سمر کیمپ سے جوائن کرنے کا, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں ہی پول را دو کہ ہم ایٹ لیسٹ بیٹ دا ہیٹ تو کر لیں, ہم ذرا انجوائے تو کر لیں گرمی میں. لیکن بچوں کے لیے گرمی میں ظاہر بالخصوص سوئمنگ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اور جب ہم اس کی بات کریں گے تو آج جو لڑکی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, لڑکی میں نے کہا ہے, بچی بھی کہہ سکتا ہوں لیکن میں نے کہا جی لڑکی کہتے ہیں ان کو کیونکہ وہ اس وقت FSC کر چکی ہیں اور انشاءاللہ ان کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا. نیشنل لیول پر ماشاءاللہ وہ سوئمنگ کرتی آئی ہیں, بہت سے اور مقابلے جس میں ڈیبیٹس کے مقابلے ہیں اس میں اول پوزیشن ماشاءاللہ حاصل کر چکی ہیں. بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا کہ لگتا ہے فیملی میں ساروں کا ہی شوق ابو سمیت سپورٹس کی طرف رہا ہے. ہمیں آج جوائن کیا ہے پروگرام میں ماروخ آغا نے, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ہوں. ماروخ, کتنی عمر سے آپ سوئمنگ کر رہی ہیں؟ میں سوئمنگ کر رہی ہوں جب میں 5 سال کی تھی. اور یہ تھا کہ بیکاز آپ نے بولا کہ میرا سپورٹس بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے پاپا تھے, تو انہوں نے سٹارٹ سے ہی میرے ماں پاپا نے بہت زیادہ سپورٹس کو اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے تاکہ کسی بھی چیز میں جو ہے پیرلل رکھے. پیچھے کی بات نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک کہ پیرلل چیزوں کو رکھنا چاہیے. اچھا, کیا اس میں چونکہ ایک عام تاثر ہوتا ہے جی لڑکیاں نئی سوئمنگ نہ کریں جی رنگ خراب ہو جائے گا, اسپیشلی مائیں بہت کانشیس ہوتی ہیں, نہیں بیٹی کو سوئمنگ کرنے نہیں بھیجنا. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا؟ بالکل بھی نہیں, بیکاز دیکھیں ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے, اور الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے, میری مدر نے, میرے فادر نے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ رنگ خراب ہو جائے گا یا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ ہم لوگوں کو آگے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بیکاز ایز اے نیشنل لیول تو ہم نے اپنے قوم کے لیے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو پھر اس طرح کی چیزوں میں جب آپ بڑی سوچ رکھتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نیشنل لیول پر کمپٹیشنز کس تواتر سے پاکستان میں ہوتے ہیں؟ نیشنل لیول مطلب ہم لوگوں کے ہر سال 2 ہوتے ہیں, مطلب ایک ہم لوگوں کی جونیئر نیشنلز ہوتی ہیں اور ایک ہم لوگوں کی اوپن نیشنلز ہوتی ہیں. تو جو جونیئر نیشنلز ہوتی ہیں وہ ایج گروپ ہوتی ہیں, یعنی انڈر 17 سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, انڈر 12 ہوتے ہیں, انڈر 14, انڈر 17 اینڈ کھیلے ہوں گے. یس الحمدللہ, انڈر 12 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور اب الحمدللہ آئی ایم 18. تو پھر وہ آہستہ آہستہ 18 تک پہنچ گئی. تو ان ساروں میں ویسے آپ کا نمبر کیا رہا ایوریج میں؟ یہ تھا کہ میں کیونکہ ہم لوگ کے ڈفرینٹ اسٹروکس ہوتے ہیں, فری اسٹائل ہو گیا, اسی لیے میں نے ایوریج پوچھ لیا. یس, تو مطلب اٹ واز لائک
80 to 80-20 اس طرح سے میڈلز بھی لیے ہیں الحمدللہ. سلورز لیے ہیں, لائک آئی ہیو 4 سلورز اور کچھ برونزز بھی ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. زبردست. کوئی انٹرنیشنل مقابلہ جس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہو, خواہش ہو؟ خواہش تو ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی انشاءاللہ کرنا ہے, لیکن ابھی اتنا میرا وہ ہوا نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کی اور بھی بہت ساری نیشنل سوئمرز ہیں تو ان کو ابھی ملتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی ٹرائی کریں گے. تو یہ کیسے موقع ملتا ہے جب آپ نیشنل لیول پر بہت اوپر آ جائیں تو آپ کو چانس ملتا ہے؟ ویل یس, کیونکہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے پاکستان کی ایک ٹیم بننی ہے تو اس میں پاکستان کے بیسٹ پلیئرز ہونے چاہیے. تو جو نیشنلز کھیلتے ہیں ان میں سے ٹاپ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کے بال اس مائک کو لگ رہے ہیں, اگر آپ یہ والے بال تھوڑے سائڈ پہ کر لیں, بس بال بھی اور نیکلس بھی. چلیں, تھینک یو. اور جب تک آپ مائک سیٹ کرتے ہیں ہم ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ جناب چونکہ صرف سوئمنگ نہیں, ڈبیٹس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ جو بچی ملک کا نام روشن اس طریقے سے کر رہی ہے, ماں باپ کا نام ماشاءاللہ روشن کر رہی ہے, کیا اس کے خواب, کیا اس کے پلانز ہیں, اس پر بھی بات ہم کرتے ہیں. ڈبیٹس پہ ذرا مجھے پہلے بتائیے گا. تو بیسکلی میرا جو اسکولنگ تھی اٹ واز فرام صدیق پبلک اسکول. تو پھر وہاں سے مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ شوق تھا ڈبیٹس کا اور اس طرح کی چیزوں کا. تو وہاں پہ مجھے چانس ملا تھا 9th کلاس میں. مجھے ایک ورلڈ اسپیس ویک ہوتا ہے IST میں, تو وہاں پہ مجھے چانس ملا تھا. آئی سیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہر چیز آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سو میں نے ٹرائی کیا تھا اور الحمدللہ پھر 9th 10th دونوں میں میں نے اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کیا تھا, جس میں پورے پاکستان کے اسکولز اور کالجز آتے ہیں. اور کیا پوزیشن آئی تھی؟ اور الحمدللہ میں فرسٹ آئی تھی. ماشاءاللہ. سو اس طرح سے تو پھر ڈیبیٹنگ وہاں پر چھوڑ دی کہ بس فرسٹ آ گئی ہوں اب میں؟ نہیں, اس کے بعد پھر IST کیونکہ ایک ایسا لیول ہے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر مطلب زیادہ ہائی کا نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر میں نے MUNs جوائن کیے تھے, یونائٹیڈ نیشنز وہ جو ہوتی ہے. تو وہاں پہ پھر بیسٹ ڈیلیگیٹ کے ایوارڈز اور برٹش ہائی کمیشن کے جو ہوتے ہیں ڈبیٹ کمپٹیشنز فاسٹ یونیورسٹی میں, ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. سو یہ ساتھ ساتھ زبردست. ڈبیٹس اینڈ سوئمنگ, زیادہ فوکس کس طرف؟ ویل زیادہ فوکس میرے خیال سے سوئمنگ کی طرف. یس, اور اس سے بھی زیادہ فوکس میری پڑھائی کی طرف. ویری رائٹ. یس, تو پھر ہو جاتا ہے, مطلب تھوڑا بہت بزی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن دیکھیں وہ تو آپ کے مارکس سے اندازہ مجھے ہو گیا کہ آپ بہت پڑھاکو ہیں. انشاءاللہ آپ کا میڈیکل میں بھی ایڈمیشن ہو جائے گا. ابھی آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہی ہیں؟ یس, ابھی MD CAT کے ٹیسٹ میں. تو یعنی ڈاکٹر بننے کی خواہش؟ یس, ڈاکٹر. انشاءاللہ آپ کی خواہشات کو پورا کرے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ چونکہ ڈفرینٹ سٹائلز آف سوئمنگ میں ظاہر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ کو اپنی اسٹرینتھ کس میں لگتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ I've heard کہ آپ کی بہنیں بھی ماشاءاللہ سوئمرز ہی ہیں. یس بالکل. سب سے پہلے تو میری 2 بہنیں ہیں. جو سب سے بڑی والی بہن ہے وہ بھی ایک نیشنل سوئمر ہیں. اور ان کی آپ پیدا ہوتے ابو نے سارے بچوں کو پانی میں پھینک دیا تھا؟ بالکل, آپ ایسا ہی سوچ سکتے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے میں 5 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی جب میں پہلی دفعہ اپنی مما کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پول گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ میں نے سوئمنگ بھی خود سیکھی ہے, مطلب آس پاس دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر سے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. تو وہ بھی خود سے. یس. اور اب ذرا اس پہ آ جائیں کہ ڈاکٹر ہی کیوں بننا ہے؟ ویل سب کا اپنا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے. اس طرح سے میرا بھی ایک ڈریم ہے کہ میں نے جو ہم لوگوں کے غریب عوام ہیں اور اس طرح کی ہے, انڈر پرویلیج علاقوں میں جانا چاہتی ہیں. بالکل, وہاں پہ مطلب آپ کو پتہ ہے میڈیکل ایک ایسا پروفیشن ہے جس سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا کرٹیسزم بھی ہے. جنرلی جب بھی ہم کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کریں جو پرسو کر رہا ہو میڈیکل کو, اور جنرلی بھی کسی بچے سے پوچھنا چاہے کیا بننا چاہتے ہو ڈاکٹر, آنیسٹلی جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. جب سب کا جذبہ خدمت کا ہو, لیکن ہم آگے چل کر دیکھیں کہ ہمارے انڈر پریویلیج علاقوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہو, جب ہم یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جن کی اگر ڈیوٹی شہروں میں لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر کسی گاؤں میں لگ رہی ہے تو انکار ہے. یہ آپ لوگوں کی سوچ چھوٹے ہوتے تو بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ بعد میں جا کر ہوتا کیا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں. اور بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں تو اس کے لیے پیچھے ہم ایک آئیڈیا رکھتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور میرے خیال سے میرا آئیڈیا تو یہی ہے کہ میں نے بڑے ہو کے لوگوں کا, کیونکہ بچپن سے ماما بابا نے مجھے سکھایا تھا کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے, بیکاز میرے فادر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں
تو میرا تو مطلب گول یہی چلیں ہے. ایک سینیریو دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں, آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تعیناتی آپ کی ہو گئی ہے, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ریموٹ ایریا, ایک فار فلنگ ایریا ہے, ایک ٹف ٹیرین ہے وہاں پر آپ کی پوسٹنگ آتی, تو آپ جائیں گی؟ مجھے اپنے پروفیشن سے لینا دینا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے. آس پاس وہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اور سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے سیکھنے کے لیے. بہت پیاری سوچ. سو پھر میرا کام میرے پروفیشن سے ہے, بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں, آپ کیسے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دس از سم تھنگ ریئلی ڈفرنٹ. آئندہ آنے والے سال میں اولمپکس میں دیکھیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. کوشش ظاہر ہے اس طرف کریں گے, اور پھر نیشنل لیول پہ پہلے آپ نے اپنے اسکورز اوپر کرنے ہیں, پوائنٹس اوپر کرنے ہیں, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو کوالیفائی فار دیٹ, آف کورس. چیلنج آل دی بیسٹ فار دیٹ جی. ماشاءاللہ ڈیبیٹنگ, سوئمنگ, اور جس طرح میڈیکل کا ایک ایسا پروفیشن جو کہ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ پڑھائی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ آپ کو ہر فیلڈ میں, نہ صرف آپ کو, آپ کی بہنوں کو, اور بالخصوص تمام بچوں کے لیے میں کہوں گا کہ جو اتنے پیارے پیارے خواب لے کر آگے آئی ہیں, اور ان کو اللہ کامیاب کرے. آف کورس بچوں کو بھی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 19 مئی یاد ہے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا, اور 38 آئٹمز پر پابندی عائد کی گئی تھی جو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. لگژری آئٹمز یا غیر ضروری اشیاء کا نام دیا گیا تھا, جس سے متعلق کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈالر باہر نہ جائے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم نہ کریں. اس معاملے پر ہم نے دیکھا کیا, آنے والے جو مسافر تھے دبئی سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, فار دیٹ میٹر کسی اور ملک سے, ایک روٹین ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے, جان پہچان والوں کے لیے, یا کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں لے کر آؤ گے نا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. بالخصوص چاکلیٹس تو ہم لے کر ہی آتے ہیں, اپنے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی, اور جان پہچان والوں کے لیے بھی. اس میں ہوا کیا کہ کچھ ایسی خبریں آئیں کہ جی ہراساں کیا جا رہا ہے مسافروں کو, اور جو کسٹم حکام وہاں پر تعینات ہیں وہ چیک تو کرتے ہیں, لیکن وہ تمام جو سامان ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں. اب اس پر لوگوں کے سوال تھے, ایسا کیوں ہے؟ ہم امپورٹ تو نہیں کر رہے, یہ تو ہم اپنے یوز کے لیے لائے ہیں. تو اس پہ کلیئرٹی ایف بی آئی کی طرف سے آئی, اور ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ ایک سیگمنٹ بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ یہ معاملہ کیا تھا, یہ معاملہ کیا ہے, کتنی اس میں سہولت ایف بی آئی کی طرف سے آ رہی ہے. اسسٹنٹ ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز جو ہے وہ جس طرح تمام ہوائی اڈوں پر تعینات ہیں اور وہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اس کا پورا پروسیس ہم ذرا سمجھتے ہیں, اور اگر کہیں پر کوئی شکایت ہو کسی کو تو وہ کیسے ایف بی آئی سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ترجمان ایف بی آئی اسد طاہر صاحب نے, ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے بتائیں کہ مئی یعنی 19 مئی کے بعد سے اب تک کتنا ضبط کیا گیا سامان؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا اور آپ نے بڑی وضاحت سے ان 38 آئٹم اور اس کے پیچھے جو ریشنل ہے حکومت وقت کا کہ کس طرح ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو روکنا ہے,
اور جو فلائٹ آف کیپٹل ہے اور ڈپلیشن آف فارن ریزروز ہیں اس کے لیے یہ ایک بڑا سنگ میل انیشیٹو حکومت نے لیا. بالکل ٹھیک. اور وہ غیر ضروری اشیاء جن کے بغیر آپ کے معمولات زندگی چل سکتے ہیں، جن میں چاکلیٹ ہے، آپ کے ٹوائلٹریز ہیں، پرفیومز ہیں، ٹیشو پیپرز ہیں، فرنیچر ہے، اس طرح کے ہیئر ڈریسر، آپ کے ہینڈ بیگز ہیں، لیدر آئٹمز ہیں، یہ سارے وہ لگژری آئٹم ہیں، آئس کریم ہے، چاکلیٹس ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک خاص مراعات یافتہ طبقہ تو ان سے بینیفٹ اٹھاتا ہے، لیکن نیچے گراؤنڈ لیول پہ معمولات زندگی ان کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. ان کو 19 مئی کو بین کیا گیا، اور اس کے بعد اکا دکا ہمیں شکایات ایسی ملی. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا کہ جی میرے پاس تو بہت کم چاکلیٹس تھیں، اور وہ نیچرلی ایک ٹائم لگتا ہے کہ کنوے کرنے میں، کمیونیکیٹ کرنے میں کہ واٹ ٹو کنفسکیٹ اینڈ واٹ ناٹ ٹو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر جو اس وقت ٹرانزٹ میں مسافر تھے ان کو اس ڈیسیژن کا نہیں پتہ تھا، تو وہ کچھ ایسی اشیاء ان کے پاس آئیں جو ادھر سے حکومت کے اس 19 مئی والے فیصلے کے بعد بین ہو چکی تھی. ٹھیک. تو ہم نے بڑا جلدی ریاکٹ کیا. میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ FBR کی ہمیشہ یہ کاوش رہتی ہے کہ وہ اپنے ٹیکس گزاروں کے لیے، پاکستانی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہمیشہ ہر ممکن سہولت جو ہے وہ میسر کریں. ہم نے فوری طور پہ چیئرمین FBR نے ہدایات دی کسٹم حکام کو کہ آپ یہ واضح فرق ڈالیں ان کھیپیوں میں جو، اور کھیپیا وہ شخص ہے جو ان رسکی بیرونی ملک اسٹیشن سے ایک عام مسافر کی آڑ میں یہی بینڈ آئٹم لے کے آتا ہے. کھیپیا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ایسے ملک سے فلائی کرتا ہے جو ایزی ڈیسٹینیشن ہے بٹ رسکی ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے یہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. بٹ وہ یہ انلیگل امپورٹ کو پھر آپ سمگلنگ کہتے ہیں. اور ہمارا FBR کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے اپنے جو لینڈ بارڈر اسٹیشنز ہیں یا انٹرنیشنل ہمارے ایئرپورٹس ہیں جہاں سے یہ چیزیں سمگل ہونے کے امکان ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارا کسٹم کا عملہ بڑی مستعدی سے یہ ان چیزوں کو ان کی جانچ پڑتال، ان پہ کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے، اور ایسی اشیاء جو پاکستان میں نہیں آنی چاہیے ان کو بھی ضبط کیا جاتا ہے، اور جو پاکستان سے باہر نہیں جانی چاہیے ان کو بھی اسی طرح کنفسکیٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ایک گرے ایریا تھا اس ڈیسیژن کے بعد. تو کچھ ہمیں شکایات ملی، ہم نے فوری طور پہ 3 ٹیئر کا ایک نظام بنایا، 3 نکات اس نظام کے ہم نے وضع کیے. ہم نے جو شفٹ انچارج افسران ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا اسسٹنٹ کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر، ان کو پرسنلی ڈائریکشن پہنچائیں چیئرمین FBR نے کہ وہ خود سپروائز کریں جو جینون پیسنجرز ہیں، جو عام ہمارے پاکستانی بہن بھائی بیرون ملک سے پاکستان آ رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے. وہ گفٹ آئٹم چھوٹی چھوٹی کچھ چاکلیٹ ہو سکتی ہیں. میں ایک یہ بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو عام پیسنجر ہوتا ہے اس کا جو بیگیج ہوتا ہے وہ بڑا سمپل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ اس میں اس کی مقدار بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ اگر کسی کے لیے پرفیوم لا رہا ہے تو اکا دکا پرفیوم ہوں گے، چاکلیٹ کے کوئی 1-2 kg کے چند پیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور جو کھیپیا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک آئٹم کو فوکس کرتا ہے. وہ 22 موبائل لے کے آ سکتا ہے، اس کے پاس 20 kg چاکلیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے ایک پورا گروہ ہوتا ہے، اور یہ 8, 10, 12, 20 لوگ ہو سکتا ہے ایک ہی گروہ کے ایک ہی دن میں ملٹیپل رسکی اسٹیشن سے ٹریول کرے، اور شام تک وہ کوئی 100-120 kg چاکلیٹ ہی اکٹھی کر لیں. ٹھیک ہے. جن کو آپ نے روک رکھا ہے. تو پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو بڑی ایک نازک لائن ہے، اس کو بڑی مستعدی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ عام پیسنجر کون ہے اور اس کے پاس اشیاء اور اس کی مقدار کتنی ہے. جبکہ وہ کھیپیا جو اس عام مسافر کے روپ میں چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہمارا عملہ پھر بڑی مستعدی سے روکتا ہے. یہ پہلے ٹیئر پہ ہمارا وہ اسسٹنٹ کلیکٹر یا ڈپٹی کلیکٹر جو شفٹ کو سپروائز کرتا ہے وہ خود دیکھے گا اس چیز کو. اس کے اوپر ہم نے ایک اور سٹیپ لیا، اور FBR نے ان 8 ہوائی اڈوں پہ جو آپ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں، کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، وہاں پہ 19 گریڈ کا ایڈیشنل کلیکٹر لیول کے افسر کو، جو کہ بڑا ذمہ دار افسر ہوتا ہے، اس کو ہم نے فوکل پرسن متعین کر دیا اسی پروسیس کو سپروائز کرنے کے لیے. اور اگر کوئی شکایت ہے کسی پیسنجر جس کو یہ شک گزرتا ہے کہ اسے شاید ہراساں کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے، تو وہ ان فوکل پرسنز کے ساتھ فوری رابطہ کر کے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اس شکایت کا فوری ازالہ کریں گے. کتنی شکایت موصول ہوئی ان کو؟ بہت کم ہو گیا جب ہم نے یہ نظام وضع کیا. اور پھر اوپر جو کلیکٹر کسٹمز ہے جو 20 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، ان کو بھی یہ ہدایات مل چکی ہیں کہ وہ اس پروسیس کو
خود سپروائز کریں گے اور سنیپ چیکنگ کریں گے, رینڈم وزٹ کریں گے کہ وہاں پہ کیا ان ہدایات پہ عملی طور پہ ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے یا ان سے پہلو طئی کی جا رہی ہے. تو ابھی تک ہمیں ان پروٹوکولز کے بعد کوئی شکایت موصول نہیں. اس کا مطلب ہے جو بھی اب ایک عام مسافر آ رہا ہے, چاہے وہ اکیلا آ رہا ہے, چاہے وہ فیملی کے ساتھ آ رہا ہے, اور اگر وہ ایک بالکل نارمل پیسنجر ہے, اپنا سامان لے کر آ رہا ہے, اس میں کچھ چاکلیٹس ہیں, پرفیومز ہیں, ایون موبائل فون بھی اگر ہے یا کوئی ایسا الیکٹرانک آئٹم ہے تو وہ لا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کھیپیا ہے, میرے لیے بڑی نئی ٹرم تھی تو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس ٹرم کو, کھیپیا, اگر تو وہ شخص کھیپیا ہے تو وہ اس کو پکڑا جائے گا. کتنے کھیپیا کو پکڑا گیا سر اس پہ؟ شروع میں چونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی نیا پالیسی یا کوئی ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو ایک گرے ایریا, لیکن یہ جو کھیپیا ہے یہ پہلے سے آپریٹ کر رہا ہے اور ان پہ پہلے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. اب یہ جو نیا پروٹوکول وضع کیا گیا ہے وہ ان عام مسافروں کے لیے ہے کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے. کھیپیا ہمارے رڈار پہ ہمیشہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارا کسٹم کا عملہ بڑی مستعدی سے, بڑی تندئی سے اس حوالے سے نظر رکھتا ہے کہ کون کیا لا رہا ہے, اس کی مقدار کیا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ یہاں شیئر کرنا چاہیں کہ یہ بڑا کوئی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا کہ وہ ایک شخص تھا اور وہ کوئی بیگز ہی بیگز بھر کے ایک ہی چیز لے کر آیا اور وہ معلوم تھا کھیپیا ہے؟ ہمیں چاکلیٹ کی اطلاع ملی کہ وہ کوئی 24-25 kg چاکلیٹ تھی اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میں گفٹ لے کے آیا ہوں اپنی فیملی کے لیے. 25 کلو 25 kg چاکلیٹ جو ہے وہ گفٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح میں یہ کس ایئرپورٹ پر آئے تھے سر؟ یہ کراچی میں. ٹھیک ہے. تو جب پکڑ لیا تو وہ چاکلیٹ کدھر گئی پھر؟ کنفسکیٹ کر لیا, دیٹ بیکم اسٹیٹ پراپرٹی. ٹھیک ہے, اسٹیٹ پراپرٹی بن جاتی ہے. اب 25 کلو چاکلیٹ جو لے کر آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فیملی کے لیے آیا, تو بھائی جان تو نے ڈائبٹیز کرانی تھی فیملی کو, مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا سر, یہ تو بات ہو گئی اس سے متعلق بھی. آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ظاہر ہے جو عملہ وہاں پہ تعینات ہے اس کی کوشش یہ بھی ہے کہ اپارٹ فرام دس کہ جو چیزیں بینڈ ہیں پاکستان آ جائیں, جو یہاں سے نہیں جانی چاہیے اس پر بھی نظر ہے. تو تھوڑا ہٹ جائیں گے ٹاپک سے, لیکن اس پر بھی ذرا بتائیے گا کہ اس پر ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پاکستان سے باہر لے جانے پر پابندی ہوتی ہے اور لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, دونوں صورتوں میں ہمارا جو کسٹم کا عملہ ہے, ایف بی آر کا جو فنڈامنٹل پرپز ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف بی آر جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اس کا مقصد جو ہے یہ محصولات اکٹھے کرنے ہیں. اور پاکستان کسٹمز ایف بی آر کا ایک امپورٹنٹ آرگن ہے, ایک ذیلی ادارہ ہے جو ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ کا پورا رجیم ہے, جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو چیزیں ملک سے باہر جاتی ہیں اور جو چیزیں ملک میں اندر آتی ہیں بین الاقوامی منڈی سے, اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں ہم کسٹمز ڈیوٹیز اکٹھے کرتے ہیں جس کے اوپر طے شدہ ایک اس کے سلیب کے اندر ہم ٹیکسز اکٹھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچرلی ہمارے 2-3 اس کے مطمع نظر میں چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ کوئی بینڈ آئٹم نہ ہو. نمبر 2 اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی کا ریٹ ہے وہ پراپر اپلائی ہو, اس کی اسپیسیفیکیشن پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, چیک کیا جائے, اور اس کی کوانٹٹی اور مقدار ٹھیک ہے وہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے ڈیو ٹیکسز ہیں, جو محصولات آنے چاہیے ریاست پاکستان کو, بھلے وہ چیزیں ایکسپورٹ ہوں یا امپورٹ ہوں, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ ہم پورا اس کا تخمینہ لگاتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس انٹرنیشنل ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنا ہے, اکانومی کو مضبوط بنانا ہے, اور اپنے بزنس ایک ایسا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اس کو سموتھ سیلنگ ملے اور اس معیشت کا فروغ ہو جس میں پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت. بالکل ٹھیک ہے. اب سر ذرا گولڈ پہ وضاحت دیجیے گا, چونکہ نیچرلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں بالخصوص دبئی یا سعودیہ, تو وہاں جب کوئی جائے تو وہ واپسی پہ گولڈ جو پرچیز کرنا چاہے وہ گولڈ لے کر آتا ہے, اس پر کسٹم حکام کیا کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح اگین اس کی مقدار, یہ کھیپیا اور عام پیسنجر میں فنڈامنٹل فرق یہ ہے کہ جو ایک عام مسافر ہوتا ہے وہ جو بھی چیز گھر والوں کے لیے ایز اے گفٹ لاتا ہے اس کی کوانٹٹی تھوڑی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے اس کی انوائس ہوتی ہے, اس کی پرچیز اور وہ سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے. یہ جو کھیپیا ہوتا ہے یہ ایک گرے ایریا میں آپریٹ کرتا ہے, اس کی ٹرانزیکشن کی ٹریل نہیں ہوتی. یہ چیزیں نیچرلی یہاں سے جو کیپٹل ہے جو اس پہ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی چور دروازے سے لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور واپس چونکہ اس نے اس کو اللیگل چینل کے ذریعے لانا یا بھیجنا ہوتا ہے, تو دیر بائی اس پہ بڑی وضاحت ہے کہ جو عام پیسنجر ہوتا ہے وہ آ کے چیزیں ڈکلیئر کرتا ہے, وہ آ کے چیزیں آپ کے سامنے کھولتا ہے, اس کے پیچھے اس کی
انوائس ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کھیپیا جو ہے یہ کسی ایک آئٹم کو فوکس کرے گا. بالکل، موبائل یہ تو ہوں گے پہچان ہو جائے گی کہ موبائل وہ ہوں گے تو کھیپیا 20-25 ہوں گے. اب ٹھیک ہے. 20-25 موبائل فار ایگزامپل کون سے گفٹ کس فیملی کے لیے, اور ایسا کوئی ہے تو اور وہ قیمتی ہوں گے. قیمتی ہوں گے. تو بیسکلی ان کا پرپس جو ہے وہ کمرشل ٹرانزیکشنز ہوتا ہے, کاروباری نیت سے وہ چیزیں لاتے ہیں, بڑی مقدار میں لاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ گفٹ آئٹم ہے, جبکہ اس کھیپیے نے پھر اس کو ایک کمرشل اینٹی کے طور پہ لوکل مارکیٹ میں بھاری قیمت پہ سیل کرنا ہوتا ہے اور منافع کمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عازمین حج کے لیے کچھ اسپیشل پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کا آنے اور جانے کے لیے, ان کے سامان کو لے کر ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل مسافر ہے, اس کو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ظاہر ہے آپریٹ کرتی ہے. اس کے لیے پورا ایک وزارت مذہبی امور نے ایک ریجیم بنایا ہوتا ہے, اس میں پاکستانی آفیسرز اور آفیشلز اپوائنٹ ہوتے ہیں خدام حجاج کے نام سے, وہ جانے جاتے ہیں. دے فیسیلیٹیٹ بالکل ٹھیک ہے, جو ہمارے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا سر ایک اور واقعہ ہوا تھا چند مہینے پہلے. ایک ٹک ٹاکر تھیں حریم شاہ, اور انہوں نے کہا باہر جا کے میں $2 لے, مجھے کسی نے روکا نہیں. تو ایسے حالانکہ رپورٹ بھی بہت ساری فیک تھی, اس نے خود ڈینائی کیا تھا اور ایسی کوئی چیز. اچھا, وہ مکر گئی تھی. بالکل مکر گئی تھی, اور ایسا کوئی یہ انفارچونیٹلی ایک نیا فینومنا ہے. ٹک ٹاکرز جو ہے جسٹ ٹو اٹریکٹ ہٹس, جھوٹ بولتے ہیں, وہ ایسی چیزیں فلیگ کرتے ہیں اپنے ان ٹک ٹاکس میں جن کا سرے سے بعض دفعہ وجود نہیں ہوتا. تو ایف بی آئی کی طرف سے حریم شاہ پر سرٹیفائڈ جھوٹا, میں بڑا محتاط ہوں گا ان اپنے الفاظ میں, بٹ میں یہ ظاہر اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں, دے آر دا بیٹر جج. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات, پیٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سے آنے والا ٹیکس, ایف بی آر کے پاس کتنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے سر؟ میں گزارش کر دوں کہ پیٹرولیم اب زیرو ریٹڈ, زیرو ٹیکس, اس پہ زیرو ٹیکس ہو گیا. ٹھیک ہے, پیٹرول کی بات میں ایف بی آر کے پاس کچھ نہیں جا رہا. نہیں بالکل, یہ اب تک زیرو ریٹڈ ہے, اور یہ اس پہ ہمیں منتھلی جو ہٹ پڑ رہی ہے ان ٹرمز آف ریونیو وہ کوئی 45 ارب روپی. یہ میں ناظرین کو بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور اس کے دباؤ میں ظاہر پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ایف بی آر اس پہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کر رہا, اور حکومت وقت نے ان کو سبسڈی دے رکھی ہے, اور یہ اس کی منتھلی جو اس کا کوانٹم ہے, اس کا والیوم ہے, وہ کوئی 45 سے 50 ارب روپے. اچھا, اسی پر تھوڑی سی ایک کلیئرٹی چاہیے مجھے سر آپ سے کہ نارمل جو پریکٹس ہوتی ہے, جس فارمولے کے تحت پیٹرول پرائس کیلکولیٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ٹیکس کی اماؤنٹ ایڈ ہوتی ہے, اگر اسی نارمل پریکٹس کو, اسی نارمل فارمولے کو آج کے دن رکھا جائے تو پیٹرول کی پرائس کتنی ہوتی؟ اس پہ کافی سارے ورکنگ ہوئی ہے, اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں, ٹیکسز بھی شامل کر لیں, تو یہ اٹ کوڈ بی اینی اماؤنٹ رینجنگ فرام 270 to 300 روپیز. 100 روپے فی لیٹر تقریباً ٹیکس. ٹیکس نہیں ہو, ٹیکس تو 17% ہے. ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ اس کا پورا حجم دیکھنا چاہیں کہ 1 لیٹر آپ کو کتنے میں پڑے گا, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ہی گورنمنٹ بیچے اور سبسڈی بھی وڈرا کر لے. ٹھیک ہے, یعنی اگر حکومت سبسڈی نہ دے, جو ٹیکس پہلے لگایا جاتا تھا وہ ٹیکس لگائے, اور جو پہلے کا فارمولہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, تو آج پیٹرول پاکستان میں 300 روپے لیٹر ملے. 275 سے 300 کے درمیان کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے, اور چونکہ یہ پرائسز فلیکچویٹ کرتی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا. گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا, حکومت وقت ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ سے ہم نے اس پر بھی ذرا کامنٹ لے لیا, بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے. اب ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. تھینک یو سر. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی, ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب
तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों तक। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में खुश आमदीद, जहां पर मोस्टली सियासतदान आते हैं। हर बार कहते हैं सियासत पर बात कम, निजी गुफ्तगू ज़्यादा, लेकिन फिर भी बात कहीं ना कहीं सियासत पर हो जाती है। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमें चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की काबीना में बतौर वज़ीर मुमलिकत खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए दिफा भी रह चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं आज कल जो टफ कंडीशंस हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इसमें हुकूमत वक्त के जो फैसले हैं, क्या उसकी वजह से कोई प्रेशर बन रहा है गवर्नमेंट पर, या कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम इस प्रेशर को सस्टेन कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और मेरी आवाज़ और मेरा नुक्ता नज़र अहले पाकिस्तान तक पहुंचाने का। थैंक यू सर। आपके आने से पहले हमारे पास तर्जुमान FPR असद ताहिर साहब मौजूद थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर पुराने फार्मूले को देखते हुए कैलकुलेट किया जाता आज के इन हालात को समझते हुए पेट्रोल प्राइस, तो वो 275 से 300 रुपये तक होता। चूँकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, चूँकि टैक्स नहीं है, इसलिए प्राइस अभी भी कम है, वरना ज़्यादा होती। अब ये एक ऐसी बात है कि अवाम तक ये बात उस तरह से नहीं समझाई या पहुंचाई गई। अवाम अभी भी कहते हैं जी हुकूमत आई और हमारे लिए मुश्किलात ले आई और पेट्रोल प्राइस बढ़ गई। कल भी एक खबर आई, फेक थी, लेकिन लोग कतारों में लग गए पेट्रोल पंप्स के बाहर। ये अवाम तक पहुंचाना कितना अहम है और कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सोच समझ के हुकूमत ली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम साल बाद ये कह रहे होंगे जिस तरह जनाबे साबिक वज़ीर आज़म कहते रहे, ठीक है, कि जी सानू पता नहीं सी, हमें सब पता है। ठीक है, और हमें इससे पहले भी जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो हमें पता था हालात क्या है। ठीक, उन हालात को देखते हुए उनकी प्लानिंग करके फिर हमने शुरू किया और हमने विद इन द ड्यू जो हमारा पीरियड था उसमें उन चैलेंजेस से हम निपटे। ठीक, और अब भी यही है। आप आम जिंदगी में भी किसी से मामला करते हुए घर के अंदर, दुकान, कहीं भी जब जाते हैं तो आप ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जिनके साथ पहले आपका वास्ता रहा हो। आपको मालूम होगा कि वहाँ से क्वालिटी मिलेगी, सर्विस मिलेगी, एतमाद किया जा सकता है। तो मियां नवाज शरीफ इस अवाम के टेस्टेड हैं और ये अवाम मियां नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं। ठीक, 2013 में ऐसे ही हालात थे। बिल्कुल सही। लोड शेडिंग, कारखाने है ही नहीं। आपकी ज़रूरत थी 24,000 25,000 मेगावाट और आपके पास 12-14 हज़ार के कारखाने थे। दहशत गर्दी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। यहाँ तक कि मेरी छावनियाँ, मेरे एयरपोर्ट्स, मेरे नेवल के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो तक महफूज नहीं थे। ठीक, हमने उस चैलेंज को कबूल किया और उस सारे के लिए सबसे पहला काम जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और जो बतौर सोशल साइंसेज के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ सबसे अहम है और वहाँ से काम शुरू होता है, वो है सियासी इस्तेहकाम। ठीक, सियासी इस्तेहकाम क्या है? सियासी इस्तेहकाम ये है कि आपके जितने मुंतखब इदारे हैं उनके अंदर जितने मुंतखब लोग हैं, हाँ, उनकी सियासी सोच क्या है, उनका मंशूर क्या है, वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ के आए, वो उनका अपना अपना है। सही, लेकिन आप उनको मिनिमम एजेंडा पे इकट्ठा करें। 2013 में भी मियां नवाज शरीफ ने किया, ठीक है, सबको। लेकिन एक साहब बाहर बैठे रहे जिनका नाम इमरान खान था और आज भी वही साहब बाहर बैठे। बहुत सारे डिफरेंसेस थे पीपल्स पार्टी के, बाकी जमातों के, लेकिन मिनिमम एजेंडा पे आए और इकट्ठे हुए। तो अब के ये हालात, आपने तो कहा ना कि 300 होनी चाहिए थी, हम इसलिए आए हैं कि हम इन्हें 200 से भी नीचे लेके आए। ठीक है, हम जो अशिया खुर्द नोश हैं उनकी कीमतें नीचे लेके आए और हमने ये पहले करके दिया। 2013 में यूरिया खाद जो है हमें कोई 2200-2400 रुपए की मिलती थी, DAP हमें 4400 रुपए की मिलती थी। और 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान साहब की इनपुट थी, इसहाक डार साहब की मेहनत थी और हम जो कोई 80-90 के करीब ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs हम बैठे, बातचीत हुई और हम इनपुट सारी उसकी कीमतें नीचे लेके आए। खाद, बीज, अदवायात,
फसलें अच्छी भी हुई, बेहतर भी हुई, और जब हम गए हैं 2018 में तो पूरे 1 साल की गंदम आपके पास महफूज थी, चीनी का ज़ख़ीरा महफूज था, तो ये हम पहले कर चुके हैं। तो अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम आलू टमाटर के लिए नहीं आए कीमतें सस्ती करने, हम आए हैं। हमने घी सस्ता करना है, आटा सस्ता करना है, जितनी चीज़ें मुल्क के अंदर पैदा होती हैं उनके लिए बेहतर इकदाम करने वो करेंगे। साथ हमने क्या करना है कि रुपए की कदर को बेहतर करना है। बिल्कुल ठीक है। और ये सारा कैसे होगा? कल एक कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखी होगी। जी जी, बिजनेस कम्युनिटी थी। जी जी। हर किसी मुल्क में आप देखें 2 चीज़ें मेन हैं जो आपका किरदार अदा करती हैं कि आपकी मईशत बेहतर कैसे हो। नंबर 1 आपका PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो जितना बड़ा होगा, जितना आप उससे मुल्क के अंदर खर्च करेंगे, पैसा गर्दिश करेगा, लोगों तक जाएगा, कारोबार चलेगा, लोग आसूदा होंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है कि आपके कारोबारी हजरात, अगर उनको एतमाद है, तो कल वाली मीटिंग भी अच्छी रही, बताया उनको कि ये हालात हैं, ये चैलेंजेस हैं, और आइए हमारे साथ मियां नवाज शरीफ का वर्कर उसके साथ खड़ा है मुश्किल फैसले करने के लिए। ठीक है। और मुश्किल फैसलों के बाद अवाम को रिलीफ देने के लिए। यहाँ पर एक सवाल जरूर लीजिएगा, क्या कल बिजनेस कम्युनिटी को बताया गया है कि ये मुश्किल फैसले हम लेंगे और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या कि कहा गया कि आप तजावीज़ दें, हम इम्प्लीमेंट करते हैं बजट में? उनको मुश्किलात बताई, तजावीज़ ली, ठीक है, और उन तजावीज़ पे आगे चलेंगे कि टैक्सेशन कहाँ की जा सकती है, कहाँ पे आपके पास कुशन है, किस शोबे में, वैसे कहाँ कुशन है, कहाँ रिलीफ। ये टेक्निकल बातें मिफ्ता साहब या उनकी टीम बताएंगे। मुझे इतना मालूम है कि वजीर आजम ने उनकी इनपुट ली, ठीक है, और ताजर जिस बात पे एग्री हुए ताकि पैनिक ना हो, ठीक है, वो पहले से अवेयर हों कि इस शोबे में हमने ये इकदाम करने, और वो होंगे इंशाल्लाह, और उससे बेहतरी भी आएगी। ठीक है। जो बात क्वेश्चन की है, चूँकि जो मैं समझ पाया सर, आपका खासा फोकस एग्रीकल्चर साइड पर है माशाल्लाह, तो अब आपने जो कि खाद की बात की, बीज की बात की, अद्वियात की बात की, और वाकई पिछले कई सालों से हमने देखा है कि कीमतें बढ़ी हैं। कोई ऐसे फौरी इकदाम, यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेजर्स जो कि लिए जाएंगे बजट के साथ ही किसान के लिए? जो खाद है आपकी, वो पहले हमने ये किया था कि जो सस्ती गैस है जो मुल्क के अंदर पैदा होती है, वो हमने दी खाद के कारखानों को। ठीक है। एक तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, बाहर से नहीं मंगाने पड़ेंगे, आपके डॉलर बचेंगे। दूसरा, यहाँ सस्ती बनेगी और आप ज़मींदार को सस्ती दे सकेंगे। ठीक है। सस्ती खाद से आपकी इनपुट जो है वो डबल हो जाता है, आपकी जो आउटपुट है वो डबल हो जाती है, फसल अच्छी होती है। जब फसल अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, फिर ये नहीं होगा कि हमें ये पैनिक हो कि जी गंदम बाहर से मंगानी कम होगी, आटा की सप्लाई, ये पीछे हुआ जब जनाब वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट कर दी गंदम, तो तब आपने देखा आटे का बहरान आया मुल्क में और पूरा साल भर चलता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं होगा। तो जब इनपुट बेहतर होगी, सस्ती होगी, तो यकीनन खाद ज़्यादा इस्तेमाल होगी। हाँ, एक चीज़ पे कंट्रोल करना है, वो है डीजल प्राइसेस, उसका असर बहुत होता है, क्योंकि सारी आपकी जितनी मशीनरी है वो डीजल बेस्ड है। हाँ, पानी की हद तक तो सोलर पैनल्स या नहरी पानी आपको मदद करता है, लेकिन जो आपने हल चलाना है, जो आपने बाकी मशीनरी इस्तेमाल करती हैं, वो डीजल। ये एक चैलेंज है हमारे लिए, इसके ऊपर काम करना है कि हम किसान को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्या डीजल में कोई सब्सिडी देंगे या उसका मुतबादल देंगे कि कोई अच्छी कीमत दे के फसल खरीदी जाए और फिर आगे सस्ती दी जाए। ठीक सर, अकाउंटेबिलिटी बड़ी अहम होती है। अब मैं इसको अकाउंटेबिलिटी ही कहूँगा, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहूँगा, लेकिन क्या ये होना नहीं चाहिए कि जिस बात का हवाला आप भी दे रहे हैं, और ज़ाहिर है सबको ये मालूम है कि जिस वक्त चीनी एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट की गई और फिर बाद में इंपोर्ट की गई, मालूम सबको है कि उसमें कौन जिम्मेदार था। सर जानते तो सब हैं, लेकिन हम क्या उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते कि आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, हर सियासी जमात के लिए सेट हो जाए? इसमें मेरे नज़दीक तो सिवाय इमरान खान के कोई और शामिल नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी होगा? नहीं, कह देना नहीं, चलेंगे आगे, होगी इसके ऊपर सारी बिल्कुल बात होगी। इसलिए कि जब गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तब वो वज़ीर तजारत भी थे, बिल्कुल ठीक बात, और वज़ीर आज़म भी थे, बिल्कुल ठीक बात। वज़ीर तजारत ने पहले समरी अप्रूव की कि गंदम बाहर भेजी जाए। हालांकि गंदम ऐसी फसल है जो स्टॉक की हुई है, वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात, अगले साल भी इस्तेमाल हो जाएगी। और हम ये करते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2008 से 13 और 13 से फिर आगे 18 यही किया कि जो सरप्लस गंदम थी वो ज़खायर इकट्ठे किए, संभाला उन्हें, ताकि वो आगे हमारे काम आए। जो नई फसल आती थी संभाल लेते थे, पुरानी इस्तेमाल करने लग पड़ते थे। मिल ओनर्स को भी पता था, सेल्स करने वालों को भी पता था, और वो कोई ऐसा मामला नहीं 5-10 साल में आया कि आटे और गंदम का बहरान आया हो। इमरान खान साहब ने वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और उसके बाद फिर इंपोर्ट भी की बतौर वज़ीर तजारत। तो ये केस सिर्फ इमरान खान पे बनता है, किसी और पे नहीं, और बनेगा केस बनेगा।
چینی کی باری آئی, آپ کہیں جی فلاں اس میں ملوث ہے, فلاں ملک کو سبسڈی دی, بھئی کس نے دی؟ بطور وزیر تجارت آپ نے منظوری دی نا, تبھی عمران خان صاحب تھے, اور بطور وزیر اعظم منظوری دی تبھی عمران خان تھے. آپ کو کیا ضرورت تھی سستی چینی باہر بھیجنے کی اور پھر اس کے بعد مہنگی چینی امپورٹ کرنے کی؟ تو یہ عمران خان صاحب ہی قصوروار ہیں اور بنیں گے کیس. ٹھیک, اب سر ظاہر الیکشن ایئر یا ایک طرح سے ٹرم آلموسٹ ظاہر لاسٹ ایئر ہو تو ہم اسے الیکشن ایئر کہتے ہیں, ایسے میں یہ کتنا اہم ہو گیا کہ جب ایک سیاسی جماعت سے سوال کیا جانا ہو کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, وہ کہ لیں جی فورن ایجنڈا, سوال ہو رہا ہے آپ نے کیا کیا تھا, تو اس کا جواب کچھ اور ہی آ رہا ہے. وہ امپورٹڈ حکومت کی ٹرمز پہ آ رہا ہے, وہ ایسے ہیش ٹیگز کی صورت میں آ رہا ہے, وہ انتشار کی کیفیت میں آ رہا ہے, وہ انٹالرنس میں آ رہا ہے, وہ بیشنگ میں آ رہا ہے. اس کا نقصان مجموعی طور پر کتنا ہے؟ میں نے پہلے جو بات کی نا سیاسی استحکام کی, یہ اسی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سیاسی لیڈر نہیں ہیں. میں ایک لفظ اگر ان کے لیے کوئی دینا ہوتا وہ کیا ٹرم ہوگی؟ وہ ایک سٹار ہیں, کرکٹ سٹار, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تصویر اچھی کھنچوا لی, کسی رسالے پہ چھپ کی, کسی آپ اس میں پرومو میں آ گئے, آپ کسی چیز کے ایڈورٹائز کے اندر آ گئے, دیٹس انف. انہوں نے نہ اپنا ساری زندگی کاروبار کیا ہے کوئی, نہ انہیں معلوم ہے کاروبار کسی کو کرنے دیا, اور نہ کسی کو کرنے دے رہے ہیں, نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے کچن کا بجٹ بنایا. ٹھیک ہے, جو شخص کچن کا بجٹ بھی نہ بناتا ہو اسے کیسے ملک چلا سکے گا؟ اور ملک خواہشات سے نہیں چلتے. ایک گھر کو بھی چلانا ہو نا تو گھر کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا. اور اگر آپ کہیں کہ جی سارے گھر والے مطلب اور میں اکیلا ہی, تو گھر تو نہیں چلے گا, گھر نہیں چلتا. اسی طرح ملک سیکریفائس, اسی طرح ملک. ہاں, آپ 3-3.5 سال کے اندر باتوں کے علاوہ کچھ کیا ہو تو بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروسیکیوشن کرتے, جیلوں میں آپ نے ڈالا, وہ قوانین ایسے تھے آپ ڈال سکتے تھے, لیکن آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے, کسی سے کچھ لے نہیں سکے. یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک منشور دیا تھا, اس کا حصہ بہت ساری چیزیں تھیں, اور بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, آپ نے کروڑوں نوکریاں دینی ہیں, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں. آپ نے مطلب سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جانا تھا, آپ نے گورنر ہاؤسز کو پارک بنانا تھا, آپ نے یونیورسٹیاں بنا دینا تھا. یہ وہ سارے کاسمیٹک چیزیں ہیں. آپ اس اسٹوڈیو کو کھیل کا میدان بنا کے پی ٹی وی نہیں چلا سکتے, یہ اسٹوڈیو ہی رہے گا. بالکل ایسے ہی. آپ اس سے پیسے جنریٹ کر کے یا اسے استعمال کر کے بہت سارے کھیل کے میدان بنا لیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. میں اپنے گھر میں کہوں کہ ڈرائنگ روم ختم کر رہا ہوں, بھائی جب میں مہمانوں کو بلانا ہے, آنا ہے تو چاہیے نا, چھوٹا سا بھی کاروبار ہے, دفتر تو مجھے چاہیے. کیا حکومت پاکستان چلانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس, اور وزیر اعظم ہاؤس معذرت کے ساتھ نہ میاں نواز شریف کا ہے, نہ شہباز شریف کا ہے, نہ عمران خان کا, نہ یوسف رضا گیلانی کا, وہ میرا اور آپ کا سب کا ہے. بھلے آپ کیوں اسے یونیورسٹی بنائیں گے؟ آپ کے بہت سارے پاکستان میں زمین پڑی ہے, بہت سارے ادارے پڑے, بنائیں یونیورسٹیاں. گورنر ہاؤس نہیں رہنے دوں گا, اچھا بھی کیا کرو گے؟ کر کچھ نہیں سکے, یہاں تو کر دکھاتے نا, پھر بھی بات تھی. تو عمران خان صاحب اپنے سیاسی منشور پہ جس وعدے پہ آئے تھے حکومت میں, کوئی ایک پورا نہیں کیا, تو وہ کیا بتائیں؟ لڑائی جھگڑا کریں گے. ہم جب زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹس یونین کا دور تھا, آخری الیکشن 89 میں ہوا, تو جب کسی بھی معاملے پہ جلوس نکالتے تھے نا, تو آپ کے پاس پاور کم ہے تو پھر کوشش ہوتی تھی پولیس کے ساتھ پتھراؤ ہو جائے, نہیں ختم نہیں, وہ خبر بن جائے. اچھا, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں نکلے, لوگوں سے مراد ان کی کابینہ کا کوئی رکن بتا دیں جو جلوس لے کے چلا ہو یا نکلا ہو, ٹھیک ہے, کوئی میجر پرسنالٹی ایسی ہو, لوگوں نے ریجیکٹ کیا. تو آپ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے سوائے ہوئے تو کہ کچھ نہیں, انہیں اس سے نکلنا پڑے گا. اور ابھی اگر میں اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ دعوت دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیے, بطور اپوزیشن آپ اپنا کردار ادا کریں. بالکل صحیح بات. وہ نہیں بیٹھنے کو تیار. تو اگر وہ وزیر اعظم ہو کے اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں, اپوزیشن لیڈر ہو کے بیٹھنے کو تیار نہیں, تو پھر پارلیمانی نظام میں وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر اگر اناپرست ہو تو کیا ڈیموکریسی چلتی ہے؟ نیور, بالکل بھی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ انا جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبتی ہے, صرف آپ کو نہیں, سارے ملک کو لے ڈوبی. ایگزیکٹلی, آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ, صرف آپ کو نہیں, پارٹی کو نہیں, بلکہ ظاہر ملک کا نقصان. دیکھیں ملک کا نقصان ہوا. ابھی آپ ان کی پارٹی کا حشر دیکھیں گے کہ وہ کیا بنتا ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا اپنا کیا بنتا ہے. جو اپنی انا میں فرد رہتا ہے نا, اس کے پھر رشتے نہیں بنتے.
جب تک وہ اقتدار میں اختیار میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر بے بسی کی زندگی. تو وہ جو ان کے ساتھ تھے اور ابھی بھی سم ہاؤ ان کے ساتھ ہیں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز، کتنے فیصد ایسے ہیں جو بس ساتھ کھڑے تو ہیں لیکن ساتھ ہیں نہیں، رابطوں میں آپ لوگوں سے بھی آنا چاہتے ہیں اس طرف، ویٹنگ فار دی الیکشنز اناؤنسمنٹ؟ دیکھیے یہ جو حلقے کی سیاست ہے بہت مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے. ہم جواب دہ ہوتے ہیں 24 گھنٹے عوام کے سامنے. جب میری لیڈرشپ، میری پارٹی کسی بھی معاملے پہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی یا عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترے گی تو میں نے وہ فیس کرنا ہے عوام کے اندر. بالکل ٹھیک. اور مجھے اگر روز صرف فیس ہی کرنا پڑے، ان کے لیے میں لے کے کچھ نہ جاؤں، تو کیا میں سیاست کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں. جب میں سیاست نہیں کر سکوں گا تو مجھے ایسے لیڈر ایسی پارٹی کے ساتھ رہ کے کیا کریں گے؟ اب عمران خان صاحب کے جو ایم پی ایز، ایم این ایز یا پارٹی کے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے، بالکل ٹھیک ہے، وزارتیں ملی، چلے گئے، دیٹس انف، گیم اوور. گیم اوور. مزید کوئی ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے. نقصان انہوں نے زیادہ پہنچایا؟ ڈیفینیٹلی. اب آ جائیں ان کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ حلقے میں جا کے کیا کہیں گے؟ مثلا میں اپنے ضلع گجرات کی بات کروں، ٹھیک ہے، کوئی ایک میجر پروجیکٹ نہیں گجرات میں ہے. اور اس طرح اگر دوسری طرف اوورآل بات کی جائے، جو شخص 24,000 میگا واٹ کے کارخانوں کو سسٹین نہیں کر سکا، چلا نہیں سکا، اس سے اگلا فکرہ زیادہ سخت ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب کے سارے وزراء کو کہ 3.5 سال کے اندر اگر کہیں 10 میگا واٹ کا نیا پروجیکٹ شروع کیا ہو تو ہم حاضر ہیں. اوکے. 10 میگا نیا جو میاں نواز شریف نے شروع کیے تھے ان کے افتتاح کیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچی کناری ہو، وہ آپ کا دیامیر بھاشا ہو، وہ آپ کا K1 K2 ہو، کراچی کے پروجیکٹس ہیں، ان کی انیگوریشن ہوئی، وہ جو ہے اس وقت آن لائن فیڈنگ کر رہے ہیں، یا یہ کروڑ کے مقام پہ. تو یہ سارے وہ ہیں جو ہم نے شروع کیے تھے. ٹھیک ہے. 2018 میں حکومت سنبھالنے سے لے کے آج تک کسی ایک بجلی کے پروجیکٹ کا فائنینشیل کلوز کیا ہو، کسی ایک کا سنگ بنیاد رکھا ہو، جبکہ میرے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہر سال آپ کم از کم 2,500-3,000 میگا واٹ کا ان پٹ جو ہے وہ ملک کو along with transmission line. جی along with transmission line. اور یہ 3 سال میں کتنا شارٹ فال آ گیا 4 میں 7-8 ہزار میگا واٹ کا. یہ ہمیں اگلے 7-8 سال بھگتنا پڑے گا. آج آپ شروع کریں گے، اگر پہلے آپ کی ضرورت 2,000 میگا واٹ تھی ہر سال، اب آپ نے 4,000 کے کارخانے لگانے ہیں، تب آپ 4 سال بعد جا کے. سر آپ کی اب اس بات سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جہاں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس منتھ کے اینڈ پہ 3 گھنٹے پہ آئیں گے. ایسے ہی کریں گے، آ جائیں گے، 3 سے بھی نیچے آئیں گے، ہم اسے ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اگلے ماہ تک بالکل ختم کریں گے، فل کیپیسٹی پہ چلے گا. ٹھیک ہے. میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں. اوکے. آپ انڈسٹریز کی بات میں نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اگر چاول کی فصل کاشت کرنے کا موسم ہے، ٹھیک ہے، تو جو پنیری نہیں لگائے گا کل فصل کاشت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو کیا نومبر کے اندر وہ چاول کی فصل کاٹ سکے گا؟ عمران خان صاحب نے 3.5 سال کے اندر ایک نیا کارخانہ شروع نہیں کیا. اب یہ 3.5 سال کا جو بیچ میں ہے آپ کا گیپ، یہ فل کریں گے. اس کو کیسے فل کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اگلے 4 سال آپ کو 4-4 ہزار میگا واٹ کے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں. اس لیے آپ نے جو کہا کہ سر وہ گیپ زیادہ ہے، 3-4 سال اس گیپ کو فل کرنے میں لگیں گے، تو پھر ہاؤ کم ول مینج دس؟ اس گیپ میں ہم ڈبل کارخانے لگائیں گے نا، جہاں آپ نے پہلے 2,000 کے لگانے تھے ہم 4,000. اس مہینے میں ہم کیسے لوڈ شیڈنگ پر قابو پائیں گے؟ یہ ابھی تو آپ کے پاس جو پاور گیپ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. ابھی تو مسئلہ ہے کہ آپ کے انہوں نے فیول ارینجمنٹ ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو مینج ہو جائے گا. یہ تو مینج ہو جائے گا. ابھی تو پاور جنریشن اتنی ہے کہ فل کیپیسٹی پہ چل کے یہ میٹ کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اب ذرا لاسٹ ہم گجرات پر آ جاتے ہیں، اور وہاں کا چاول بڑا مشہور ہے، اور پھر میں کہوں گا کیونکہ آپ کا فوکس ایگریکلچر پہ ہے. یہ سوال میں ہر اس شخص سے ضرور کرتا ہوں جو تھوڑا سا ایگریکلچر کی طرف ٹلٹڈ ہوتا ہے. چاول کی فصل میں سر پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کہ جو نقصان پانی کے ضائع ہونے سے ہو رہا ہے وہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کیوں اس پر ریسرچ میں پیچھے ہیں سر کہ ہم ایسا ہائیبرڈ بیج یا ایسی فصل پہ نہیں آ سکے کہ پانی کا ضیاع کم ہو، پانی کم ضائع ہو چاول کی فصل میں؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ہم وہ ریسرچ نہیں کر سکے. زراعت کا خاص کر محکمہ وہ تو بالکل نیگلیکٹ. باقی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم بہت پوچھے ہیں، ہم باقی ممالک سے ادھار لے کے یہ جتنے ایکوپمنٹس لگے ہوئے یہ دیکھ لیں، آپ ٹیلی فون دیکھ لیں، گھر کے اپلائنسز دیکھ لیں، اور بیسک تو ہر ملک کا گزارا کھانے پینے پہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. زراعت پہ آ جائیں گے تو اس میں ہم بہت پوچھے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسے بیج نہیں لا سکے. لیکن جہاں تک میرے علاقے کا ہے، اگر اسپیسیفک اس کی بات کروں، جہاں پہ چاول کاشت ہوتا ہے، تو ہمیں اپر جہلم کینال جو ہے وہ فیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ راؤنڈ دا ایئر
ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور مونسون میں بارشوں کا موسم بھی ایسا ہے، اس سے بھی آپ کو بہت سارا وہ استفادہ نہیں ہو جاتا ہے. اس لیے بھی لیکن اس کے باوجود اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ ہمارے ریسرچرز اچھے بیج تلاش کریں، بالکل ٹھیک جہاں پانی کا یا ایسی ٹیکنالوجی کاشت کرنے کی. یہ پوائنٹ صحیح ریز کیا میں نے، 100% درست کیا. اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا بیج تیار کریں جو کم پانی میں، یا ایسی ٹیکنالوجی نہیں. ہم تو وہ روایتی چل رہے ہیں کہ پنیری لگائیں گے پھر اسے اکھاڑ کے آگے اس کے لیے بہت سارا آپ کو پانی چاہیے. بالکل ایسے تو یہ کیا جا سکتا ہے بہت سارے، جس طرح ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس سے آپ سبزیاں اور فروٹ اتنے اگا رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں. تو وہ ہم اس پر بھی کہیں نہ کہیں آگے چل کر امپلیمنٹ کر سکیں گے، کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. زبردست سر، تھینک یو ویری مچ. بالکل ہم نے کوشش کی کہ نہ کریں، بٹ پھر بھی جب کوئی پولیٹیشین ہو تو باتیں ہو جاتی ہیں سیاست سے جڑی. اور ذرا اب تو وقت بھی ایسا سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ابھی 1-1.5 سال تو شاید بالکل سیاست پر ہی زیادہ بات ہوگی، الیکشنز تک آف کورس. اور پاکستان کا ماحول ویسے بھی ایسا ہے کہ ہر وقت ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز ایٹ کراس روڈز. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آج میری کوہوسٹ دریاب نہیں تھی، طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.